بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کی دوست ایس کے ناول میں آپ سب کا خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ ٹھیک ہی ہوں گے۔ چلیے کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جنت کے پتے بائی نیمرا احمد، قسط نمبر 38۔ اس نے ہمیشہ گرفتاری کے امکان کو مد نظر رکھا تھا، مگر رو کی تحویل اور تشدد کیا ہوتا ہے یہ اسے تب معلوم ہوا جب اس نے خود کو ان کی حراست میں پایا۔ ایک مقامی بینک کے باہر وہ اپنے مقررہ وقت پہ دوست سے ملنے آیا تھا۔ دوست سے مراد اس کا کوئی فرینڈ یا عزیز نہیں جس سے اس کی دوستی تھی، بلکہ وہ اپنے ملک کے ایجنٹ کو دوست کہا کرتے تھے۔ اس مقامی دوست کو اس تک چند اشیاء پہنچانی تھی۔ وقت، جگہ، سب کچھ دوست کا مقررہ کردہ تھا۔ وہ پہلے بھی اس ساتھی جاسوس سے کئی بار مل چکا تھا۔ وہ 30-32 برس کا خوش شکل سا پاکستانی تھا جو بھارت میں بھارتیوں کی طرح ہی رہ رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر کبھی جان کو نہیں لگا تھا کہ یہی دوست اس کو یوں دھوکہ دے گا۔ وقت مقررہ پر اسے بلا کر وہ خود نہیں آیا۔ وہ اس جگہ کے قریب ہی انتظار کرتا رہا جب تک دوست نے نہیں آ جانا تھا۔ وہ ادھر سے نہیں جا سکتا تھا، مگر پھر ایک دم سے پیچھے سے کسی نے اس کے سر پہ کچھ دے مارا، اور وہ ضرب اتنی شدید تھی کہ وہ چند لمحے کے لیے واقعتاً سنبھل نہ سکا، اور بس وہ چند لمحے اسے زندگی کے بدترین دور میں لے گئے۔ رو کی تحویل جہنم سے بدتر تھی۔ رو کی تحویل جہنم سے بدتر تھی۔ وہ اس کے بے ہوش ہوتے وجود کو گھسیٹتے ڈھکیلتے اس کو اپنے ساتھ لے گئے۔ ہاتھ، آنکھیں سب باندھ دیا تھا۔ وہ اندھا مفلوج ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ اتنے سارے اہلکار تھے اور وہ اکیلا تھا۔ وہ ان سے نہیں لڑ سکتا تھا۔ اس پہلے ہی ضرب نے اسے بے بس کر دیا تھا۔ کہیں کسی عمارت کے اندر ایک کال کوٹری نما سیل میں لے جا کر اس کی آنکھوں سے پٹی اتاری گئی۔ پھر ایک آفیسر نے اس کو بالوں سے پکڑ کر چہرہ اونچا کیا، منہ پہ لگی ٹیپ اتاری اور پلاس کی قسم کے آلے سے اس کے ہر ایک دانت اور داڑھ کو باری باری کھینچا۔ جیسے ہی وہ آلہ نکلی داڑھ پہ آیا، زہر بھری داڑھ کھینچ کر الگ ہو گئی۔ یہ نکلی داڑھیں لگانے کا طریقہ دنیا کی ہر انٹیلیجنٹ ایجنسی میں پایا جاتا ہے۔ ہر ایجنٹ کو گرفتار کرتے ہوئے وہ سب سے پہلے اس کی داڑھ الگ کرتے ہیں۔ انہوں نے پاکستانی جاسوس کو گرفتار کرتے ہی سب سے پہلے اس کا فرار کا واحد راستہ ختم کیا۔ پھر دوبارہ اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ کر اسے اپنے ساتھ چلاتے باہر لے گئے۔ ایسی جیلوں میں قیدی کے فرار کا ہر امکان ختم کرنے کے لیے کہ کہیں وہ تفتیشی سیل سے اپنے سیل کا فاصلہ اور سمت نہ جان لے اور اس طرح فرار ہونے کا کوئی منصوبہ ترتیب دے لے، اسے ہر چند قدم کے بعد لٹو کی طرح گھمایا جاتا تاکہ وہ سمت کھو دے اور پھر وہ آگے چلاتے۔ اسے تربیت کے دوران بتایا گیا تھا کہ ایسے میں کیا کرنا چاہیے، اپنے قدم گننے چاہیے اور آس پاس کی خوشبو سونگنی چاہیے، آوازیں سننی چاہیے۔ اس نے یہی کیا۔ ہر طرف کہیں نہ کوئی آواز تھی۔ پھر جب تقریباً 60 قدم ہو گئے تو وہ اسے ایک کمرے میں لائے، کرسی پہ بٹھایا اور ہاتھ پاؤں کرسی کے ساتھ باندھے، پھر آنکھوں سے پٹی اتاری۔ تاریکی سے تیز روشنی، اس کی آنکھیں چندھیا گئی۔ سامنے میز پہ ایک بڑے ریفلیٹر میں لگا بلب روشنی کے ٹارچر کے لیے استعمال ہو رہا تھا۔ اس کی روشنی سے آنکھوں میں تکلیف ہوتی تھی۔ اس نے بے اختیار چہرہ پیچھے کر کے آنکھیں سکیڑی اور سامنے دیکھنا چاہا۔ میز کے اس پار ایک آدمی کرسی پر بیٹھا تھا جو اپنے حلیے سے کوئی اعلیٰ افسر لگتا تھا۔ میز پہ ایک ہنٹر سے ملتی جلتی چیز بھی رکھی تھی۔ ایک طرف دیوار میں شیشہ لگا تھا۔ جہان نے ذرا سی گردن موڑ کر ادھر دیکھا۔ اسے اس آئینے میں اپنا عکس نظر آیا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ اس کی طرف سے آئینہ تھا، جبکہ اس کی دوسری طرف یہ شیشے کا کام دے رہا تھا، یعنی اندر بیٹھے آدمی کو اس میں اپنا عکس نظر آئے گا، لیکن جو آفیسر اور سائیکیٹرسٹ اس شیشے کے پار کھڑے ہوں گے وہ اس شیشے کی طرح استعمال کرتے ہوئے اس میں سے اندر کا منظر دیکھ رہے ہوں گے۔ وہاں ہونے والی تمام گفتگو انگریزی میں ہوتی تھی۔ انہوں نے اس کی پہلی گفتگو میں اس کو بتایا کہ اس کے پاس فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ان کی جیلوں سے مردہ یا اپاہج ہو کر ہی لوگ نکلتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ وہ پاک سپاہی ہے، پاکستانی جاسوس ہے، اس لیے وہ سب سچ سچ بتا دے۔ اس صورت میں وہ اس کے ساتھ رعایت برتیں گے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی گرفتاری دوست کے کہنے پہ عمل میں آئی ہے، اور صاف ظاہر تھا کہ وہ بخوبی واقف ہے کہ وہ جاسوس ہے، لیکن اس کے پاس جو اسمگلر والا کور تھا کہ وہ ایک اسمگلر ہے اور اس کے دوست نے کسی پرانے بدلے کے بعد اسے جاسوس کہہ کر پھنسوایا ہے، وہ کور اسے اب مرتے دم تک قائم رکھنا تھا۔ اس کا انٹرویو شروع ہو چکا تھا۔ نام فرید حیات، قومیت پاکستانی، دین اسلام، شہر سیالکوٹ۔ کس نے تربیت دی؟ جدی پشتی اسمگلر سے ہیں ہمارے باپ دادا ہماری تربیت کرتے ہیں، اس نے اپنی ازلی بے نیازی سے کہا۔
मैं भी जानता हूँ तो तुम भी जानते हो कि तुम झूठ बोल रहे हो। एक मौका और देता हूँ। उस रौबदार ऑफिसर ने गुस्से से कहा था। बताओ, भारत किस लिए आए थे? हीरोइन स्मगलिंग के लिए। अफसर उठा और वो शय उठाकर पूरी कुवत से उसके सर पे मारी। एक, दो, तीन, पूरी 3 ज़रबों के बाद उसका दिमाग जैसे घूम गया। वो सर के पिछले हिस्से में पड़ने वाली बदतरीन ज़रबे थी। हाँ, अब बोलो, किस लिए आए थे? तुम्हारी माँ से मिलने। एक दफा फिर उस आदमी ने उसके सर पे वो चीज मारी। ऐसे लगता था जैसे खाल तक कट गई हो। अजियत ही अजियत थी। वो कुर्सी पे पीछे बंधे हाथों के साथ आंखें सख्ती से नीचे जरा सा कर रहा था। दर्द, तकलीफ, जलन। अब बताओ, किस लिए आए थे? वो फिर पूछ रहा था। हर बार उसने वही जवाब दिया। अनगिनत दफा उन्होंने सवाल दोहराया और उतनी ही ज़रबे उसके सर पे पड़ी। फिर वो बेहोश हो गया। जब होश आया तो वापस अपने सेल में जमीन पर लेटा था। सर इतना दुख रहा था कि लगता था अभी फट जाएगा। कनपट्टी के करीब से खून निकलकर चेहरे पे जम गया था। सर में घूमड़ और जिस्म पे कई जगह नील थे। जैसे उसके बेहोश होने के बावजूद उन्होंने तशद्दुद खत्म नहीं किया था। उसने आंखें बंद की तो वक्त जैसे कई वर्ष पीछे इस्तांबुल पहुंच गया। वो हाथ में पकड़ी रोटी के छोटे छोटे टुकड़े बगलों की तरफ उछालते हुए समंदर किनारे चल रहा था। दादा भी साथ थे। वो हमेशा की तरह आगे निकल गए थे। फिर सॉरी वो हमेशा की तरह सा दादा भी साथ थे। वो हमेशा की तरह आगे निकल गए थे। फिर एकदम वो पीछे मुड़े और उसे देखकर मुस्कुराए। कल तुम्हारी माँ की सालगिरह है। उसे तो याद भी नहीं होगा। हर वक्त कामों में जो उलझी रहती है। यूं करते हैं, उसके लिए कोई तोहफा ले जाते हैं। ठीक, उसने इस बात में सर हिला दिया। मगर उसको बताना नहीं। कल उसे सरप्राइज देंगे। नहीं बताओगे ना? फिर रुककर उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम्हें राज रखने आते हैं जहान? जहान ने आंखें खोली। ठंडे फर्श पे दुखते जिस्म को उसने महसूस किया और धीरे से बड़बड़ाया, मुझे राज रखने आते हैं दादा। वो उसका बदतरीन दौर था जो फिर हमेशा उसके साथ रहा था। उसका आगाज इसी जेल से, इसी रोज से हुआ था। फिर चंद घंटे बीते तो एक डॉक्टर आया। उसने उसके जख्मों पे दवा लगाई, खाने को एस्पिरिन दी और 2 गोलियां दी और चंद मजीद दर्द की दवाएं उस ईंट के साथ रख दी जिसको तकिया बनाकर वो फर्श पे आंखें मूंदे लेटा था। रात में वो डॉक्टर दोबारा आया। अब की बार उसकी मौजूदगी में ही चंद तफ्तीशी एहलकार उसे अपने मखसूस कमरे में ले जाने के लिए आए तो डॉक्टर ने उन्हें सख्ती से झड़क दिया। तुम देख नहीं रहे इसका सर कैसे जख्मी है? मुझे इसको जिंदा रखने का हुक्म है। मैं इसको जिंदा रखूंगा। अपनी तफ्तीश बाद में करना। आज तुमने उसको मजीद टॉर्चर किया तो ये मर जाएगा। जहान ने जरा की जरा आंखें खोलकर डॉक्टर को देखा जो एहलकारों पर गुस्सा हो रहा था। वो बड़बड़ाते हुए वापस हो लिए। डॉक्टर अब तासुब से छटकता उसके सर की पट्टी करने लगा। ये इंसान नहीं है, वो साथ ही जेर लब अंग्रेजी में कह रहा था। जहान बस अपनी निढाल नीम आंखों से उसे देखता रहा। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी हर मुमकिन मदद करूंगा। फिर वो उसके करीब झुकते हुए धीमी आवाज में बोला, मैं मुसलमान हूँ। अगर तुम्हें कुरान या जाय नमाज चाहिए तो उसका भी बंदोबस्त कर दूंगा। जहान चंद लम्हे खामोश नजर से देखता रहा। फिर बोला, क्या तुम मुझे सूरतुल ईमान लाकर दे सकते हो? हाँ, बल्कि मैं तुम्हें पूरा कुरान मंगवा देता हूँ। मंगवा दो। वो हाले से मुस्कुराया और आंखें फिर से मूंद ली। कैसा मुसलमान था ये डॉक्टर, जिसे ये तक मालूम ना था कि कुरान में अल ईमान नाम की कोई सूरत नहीं है। गधा ना हो तो वो जानता था कि ये मुजरिमों, खुसूसन जासूसी के मुजरिमों की तफ्तीश का पुराना तरीका था। एक ऑफिसर आप पे बेहद सख्ती और टॉर्चर करता है जबकि दूसरा आपकी तरफदारी करता है, खुद को आपका हमदर्द साबित करता है, ताकि ऐसे हालात में जब इंसान को अपने करीब कोई नजर ना आए वो खुद को मदद के लिए आने वाला फरिश्ता साबित करे और अहम मालूमात उगलवा ले। बहरहाल उसे उर्दू तर्जुमे वाला कुरान, नमाज वाली टोपी और जाय नमाज ला दी गई। वजू का पानी भी दिया गया। ये उस कालकोठरी का वाहिद रोज़न था, वरना 2 दिन बहुत तारीख थे। अपने मुल्क से दूर एक दुश्मन मुल्क में दुश्मनों के दरमियान जख्मी होकर कैद रहना दुनिया का सबसे तकलीफ दा अमर था। वो रोज़ाना उसको तफ्तीशी कमरे में ले जाते। कभी बाजुओं के दरमियान रॉड फंसाकर दीवार से लगाकर पीटा जाता, कभी उल्टा लटकाकर सर गर्म पानी में बाल्टी में डुबोया जाता। उसके पास कहने को बस एक ही बात थी, आई एम नॉट अ स्पाई। मैं जासूस नहीं हूँ। वो चूंकि एक दोस्त के हाथों पकड़वाया गया था इसलिए उनको इस बात में कतन कोई शक न था कि वो जासूस नहीं है। उन तकलीफदा पुरतशद्दुद दिनों में जहान ने उस साथी एजेंट से
بہت نفرت کی تھی، جس نے چند پیسوں کے لیے اسے اور نہ جانے کتنے لڑکوں کو پکڑوایا تھا۔ اس نے واقعتاً قسم اٹھائی تھی کہ زندگی میں اگر کبھی اسے موقع ملا تو وہ اس آدمی سے بدلہ ضرور لے گا، لیکن یہ موقع کبھی اسے ملا نہیں تھا۔ وہ اپنے اس دوست کا نام جانتا تھا، نہ ہی کوئی دوسری شناخت، اور اس دنیا کے 6.5 ارب انسانوں میں وہ اس ایک آدمی کو تلاش نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں، اگر کبھی وہ واپس جا سکا تو اس کے متعلق معلومات حاصل کرنے کی کوشش ضرور کرے گا۔ یہ الگ بات تھی کہ ایسی کوششیں عموماً کامیاب نہیں ہوا کرتی، اور یہ بھی کہ واپسی ان دنوں بہت ناممکن سی چیز لگتی تھی۔ قریباً 12 دن بعد اس نے سورج اس وقت دیکھا جب وہ اسے اس سیل سے نکال کر باہر برآمدے میں لائے، جہاں لوہے کے بڑے بڑے بلاک تپتی گرمی میں تپ رہے تھے۔ وہ اس کو باری باری ان بلاکس پہ لٹاتے تھے۔ جلن، آگ، تپش، جلنے سے بڑا بھی کوئی عذاب ہو سکتا ہے بھلا؟ اس کی انا اور مردانگی کو گوارا نہ تھا کہ ان لوگوں کے سامنے اس کے لبوں سے اف تک نکلے، مگر بعض اوقات کرہانے اور درد سے بلبلا اٹھنے سے وہ خود کو روک نہیں پاتا تھا۔ تب اسے بہت غصہ، بہت بے بسی محسوس ہوتی تھی، مگر ایک بات طے تھی: ہی ول ناٹ سنگ، وہ اپنی زبان نہیں کھولے گا۔ پھر وہ اندھیرے دن اور رات اس کے اندر سے ہر چیز آہستہ آہستہ نگلنے لگے۔ اپنی ذات کا وقار، عزت و نفس تو وہ کھو چکا تھا۔ پھر جب ہر روز وہ اسے بے پناہ تشدد کر کے نیم جان حالت میں سیل کی سخت فرش پہ پھینک کر چلے جاتے تو اندر موجود ہر جذبہ فرش کی گرمی میں بھسم ہونے لگتا۔ جیل جانے سے قبل وہ اتنا تلخ اور بے حس نہیں تھا۔ زندگی اور زندگی کی تمام تر نرمی اس کے اندر موجود تھی، مگر ان تاریک دنوں نے ہر چیز اپنے اندر جذب کر لی۔ وہ دن اور رات کا حساب نہ کر پاتا۔ آہستہ آہستہ دن رات برابر ہو گئے۔ اس نے وقت کا حساب مکمل طور پہ کھو دیا۔ جب کھانا آتا تو معلوم ہوتا کہ رات ہو گئی ہے۔ کھانے کی پلیٹ جو پہرے دار دروازے کی زرد سے جان بوجھ کر یوں ترچھا کر کے تھماتا کہ اس کے پکڑتے پکڑتے پلیٹ زمین پہ گر جاتی۔ اسے اس گندی زمین سے کھانا اٹھا کے کھانا پڑتا، جس کو چباتے ہوئے بھی اندر ریت اور پتھر محسوس ہوتی۔ اللہ! جب کبھی پاکستان اور انڈیا کا میچ لگا ہوتا تو پہرے دار کمنٹری سنتے ہوئے زور زور سے پاکستان اور محمد علی جناح اور مسلمانوں کو ایسی ایسی گالیاں دیتے، ایسے ایسے الفاظ سے نوازتے کہ اس کا خون کھول اٹھتا، مگر وہ اپنی جگہ سے ایک انچ نہیں ہلتا۔ زندگی، خواہشات، امیدیں، امنگیں، اس کے اندر سب کچھ مر گیا تھا۔ ساری دنیا اور اس کی ہر چیز من گھڑت فسانہ تھی۔ اگر کہیں کوئی حقیقت تھی تو وہ یہ تنگ تاریخ غلیظ سا سیل تھا۔ وہ اس روز بھی فرش پر لیٹا چھت کو خالی خالی نظروں سے تک رہا تھا۔ اسے ممی یاد آ رہی تھی۔ وہ ہر روز رات کو سونے سے پہلے سوچتی ہوں گی کہ ان کا بیٹا کہاں ہے۔ وہ ان سے عرصے سے رابطے میں نہیں تھا، مگر اب تک تو شاید ان کو علم ہو گیا ہوگا کہ وہ زیر حراست ہے۔ کیا وہ پھر بھی کبھی دوبارہ ان سے مل سکے گا؟ کیا وہ پھر کبھی پاکستان کو دیکھ سکے گا؟ اس نے سوچنا چاہا تو ہر طرف مہیب اندھیرا نظر آیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کبھی عدالت میں پیش نہیں کیا جائے گا، نہ ہی اس کا ملک اسے تسلیم کرے گا۔ کوئی ملک اپنے جاسوس کو تسلیم نہیں کرتا، مگر یہ اس کا اپنا انتخاب تھا۔ اس نے خود یہ زندگی چنی تھی، اور اس تمام اذیت کے باوجود وہ جانتا تھا کہ اگر اسے 10 زندگیاں دی جائے تب بھی وہ یہی جاب چنے گا۔ اسے اپنے کام سے محبت تھی، وہ بچتا نہیں تھا، مگر وہ یہ ضرور سوچتا تھا کہ اس پاکستانی جاسوس کے گھر والوں نے نہ جانے کتنا عرصہ اس کا انتظار کیا ہوگا، جس کو اس نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا تھا، لیکن اسے لاوارث نہیں چھوڑا گیا تھا۔ اس کی لاش کی بے حرمتی اللہ کی زمین نے نہیں ہونے دی تھی۔ تب اس کی صرف یہی خواہش تھی کہ اسے لاوارث نہ چھوڑا جائے۔ پچھلی رات بھی پہرے داروں نے سیل میں 2 سپولے چھوڑ دیے تھے، جنہیں اس نے ہاتھ میں پکڑ کر جوتے کی نوک سے مارا تھا۔ اگر کل کو اس کے سوتے ہوئے وہ اس کو مار دے اور اس کی لاش کو دریا میں بہا دے تب وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اسے نہ نام چاہیے تھا، نہ شہرت، نہ ستائش، اسے بس عزت دار جنازہ چاہیے تھا۔ وہ بہت اذیت ناک روز و شب تھے۔ اسی وقت جب وہ سوچوں میں غلطا تھا، پہرے دار اس کے سیل میں لا کر کسی کو پھینک گئے تھے۔ اس نے آنکھیں کھول کر گردن ذرا سی موڑ کر دیکھا۔ وہ ایک کم عمر لڑکی تھی جو بے تحاشا رو رہی تھی۔ اس نے پاکستانی طرز کے سلوار قمیض پہن رکھی تھی اور دوپٹہ پھٹا ہوا تھا۔ چوٹی سے الجھے ہوئے بال نکل رہے تھے۔ اس کے حلیے سے لگ رہا تھا اسے شدید ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ کون ہو تم؟ وہ بولا تو اس کی آواز دھیمی تھی۔ وہ اسی طرح لیٹے ہوئے گردن کو ذرا سی موڑے اسے دیکھ رہا تھا۔
میں نے کچھ نہیں کیا، ہم پوری فیملی کرکٹ میچ دیکھنے آئے تھے، انہوں نے ہمیں جانے نہیں دیا، یہ کہتے ہیں ہم جاسوس ہیں۔ وہ روتے ہوئے اسے اپنے بارے میں بتانے لگی۔ اسے 20 دن ہو گئے تھے ان لوگوں کی قید میں، اور وہ بہت دکھی تھی۔ وہ چپ چاپ اس کی ردات سنتا رہا۔ ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ سپاہی دوبارہ آئے اور اسے کھینچتے گھسیٹتے باہر لے جانے لگے۔ وہ بے اختیار خوف سے روتی چلاتی جہان کو دیکھ کر اسے مدد کے لیے بلاتی رہی۔ جہان نے گردن واپس موڑ کر آنکھیں بند کر لی۔ وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ 3 دن تک روز رات کو وہ اس لڑکی کو لے جاتے۔ ٹارچر سیل قریب ہی تھا، وہاں سے اس کی دردناک چیخیں، آہیں، سسکیاں یہاں تک صاف سنائی دیتی۔ صبح کے قریب وہ اسے سیل میں واپس پھینک جاتے، اس حالت میں کہ وہ مزید زخمی ہوتی اور رو رہی ہوتی۔ تیسری صبح وہ اٹھا، اپنے درد کو بھلائے اس نے پانی کے برتن سے ایک گلاس بھرا اور اس کے قریب لے کر آیا۔ وہ بند آنکھوں سے نڈھال سی کرا رہی تھی۔ اس نے اس لڑکی کی آنکھوں کو دیکھا تو ایک دم سے جیسے کوئی یاد ہر سو چھانے لگی۔ فریحہ اکان رضا، خوبصورت اور طرح فریحہ۔ وہ ایک روز ان کے گھر گیا تو اس نے لاؤنج میں بیٹھی فریحہ کو آئینہ پکڑے موچنے سے اپنی بہوؤں کو تراشتے دیکھا۔ علی کرامت کی ممی اپنی بہوؤں کو نہیں تراشتی تھی۔ ان کے ابرو قدرتی تھے مگر اچھے لگتے تھے۔ آپ کیوں مسز فریحہ کی طرح اپنی ایبرو کو شیپ نہیں دیتی؟ اس نے ان سے پوچھ ہی لیا تو وہ ہنس کر بولی، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں اپنی مرضی سے رد و بدل نہیں کرتے بیٹا، اللہ تعالیٰ کو یہ اچھا نہیں لگے گا۔ وہ اس نیم بے ہوش لڑکی کی بھویں دیکھ رہا تھا، بالکل فریحہ کی طرح کمان کی شکل میں بنی آبرو بہت صاف تھی۔ اگر وہ 1 ماہ سے زیر حراست تھی تو ابھی تک آبرو کی شیپ خراب کیوں نہیں ہوئی تھی؟ کیا اسے جیل میں آبرو تراش ملا کرتا تھا؟ لعنت ہے! اس نے گلاس پورے کا پورا اس کے چہرے پر انڈیلا اور اٹھ کر واپس اپنی جگہ پر آ گیا۔ وہ کرا کر رہ گئی مگر زیادہ حرکت نہیں کی۔ ایسے اسٹول پیجن اکثر جیل میں مطلوبہ مظلوم کے ساتھ ڈالے جاتے تھے تاکہ وہ اپنے اوپر ہونے والے مظالم کی داستان اور اپنی چیخیں سنا کر مظلوم کو ڈرا سکے اور وہ اپنی زبان کھول دے، یا کم از کم اس کی ہمدردی لے کر وہ اسٹول پیجن اس کے بارے میں کچھ جان سکے۔ وہ اب دن رات اپنے فرار کے متعلق سوچا کرتا تھا۔ وہ جیل اتنی زیادہ پہروں میں بند تھی کہ وہاں سے بھاگنا ناممکن تھا۔ کرے تو کیا کرے؟ وہ اسے پولی گراف ٹیسٹ پہ لے کر گئے تھے اور اس کو تربیت کے دوران اس مشین کو دھوکہ دینا سکھایا گیا تھا، سو وہ اس کو نہیں توڑ سکے۔ لیکن اسے خوف تھا کہ مخصوص انجیکشن دے کر وہ اسے بہت کچھ اگلوا لیں گے، پھر اس کی ایجنسی اس کا کبھی اعتبار نہیں کرے گی۔ وہاں یہی کہا جائے گا وہ غدار کا بیٹا تھا، وہ باپ جیسا ہی نکلا، کیا کرے، کدھر جائے؟ پھر کئی دن بعد ایک روز وہ اسے سیل سے نکال کر ایک مختلف کمرے میں لے آئے جہاں الیکٹرک شاکس کا انتظام تھا۔ بجلی کے جھٹکے لینے کا مطلب تھا ساری عمر صحت کے مختلف مسائل کا شکار ہو کر فوج کے لیے ناکارہ ہو جائے۔ اس نے سوچنے میں بس 1 منٹ لگایا۔ اوکے آئی ایم اے اسپائی۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اعتراف کر لیا۔ مجھے شاکس مت دو، میں سب بتاتا ہوں۔ تفتیشی ٹیم دوبارہ بیٹھی، ریکارڈنگ کا انتظام ہوا، سوال و جواب اور بیان دوبارہ لیے گئے۔ اس نے اپنے سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق ان کو بتانا شروع کیا کہ وہ سویلین جاسوس ہے، اپنی ایجنسی کا نام اسے نہیں معلوم، اور چند دوسری کہانیوں کے بعد اس نے بتایا کہ اس ماہ کی 13 تاریخ کو اسے اپنے ساتھی جاسوس سے ملنا ہے۔ وہ اس کو وہاں لے جائے گا تاکہ وہ اس ساتھی کو گرفتار کر لے اور اس کے ساتھ رعایت برتے۔ وہ جانتا تھا وہ اس جیل سے بھاگ نہیں سکتا، ہاں کھلی فضا میں شاید ہی ممکن ہو۔ اس نے کہا کہ اگر وہ 13 تاریخ کو نہیں آیا تو پھر 1 یا 2 ہفتے بعد اسی جگہ پہ دوبارہ آئے گا۔ خوب وارن کرنے اور جھوٹ بولنے یا فرار کی کوشش میں ملنے والی سزا کے بارے میں ڈرا دھمکا کر وہ یہ خطرہ لینے کو تیار ہو گئے۔ اس کے پاس بھی اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا اور ان کے پاس بھی اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ انہیں ایک پرہجوم جگہ پہ لے آیا مگر وہاں اتنی سیکیورٹی اور مکمل انتظامات تھے کہ ادھر سے فرار ہونا کسی اسپائڈر مین کے لیے تو ممکن تھا مگر انسان کے لیے نہیں۔ اس نے وہاں ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے بہت دفعہ کوشش کی کہ کہیں کوئی جھول مل جائے مگر یہ ناممکن تھا۔ وہ چپ چاپ واپس آ گیا۔ اگلے ہفتے وہ پہلے سے زیادہ سیکیورٹی کے ساتھ وہاں پہ لے جایا گیا۔ ادھر اس کا کوئی دوست نہیں آنا تھا، سو کوئی نہ آیا۔ 3 گھنٹے اس پول پہ ادھر ادھر ٹہل کر وہ اس سے ہٹ کر ایک بک اسٹال پہ چلا آیا۔ ہر طرف سادہ کپڑوں میں موجود سیکیورٹی اہلکار اس پہ نگاہیں مرکوز کیے ہوئے تھے۔
وہ ایک رسالہ اٹھا کر اس کی ورگردانی کرنے لگا۔ اس کا ارادہ گھنٹہ بھر مزید ٹہل کر واپس ہو لینے کا تھا۔ کون سا کسی نے آنا تھا؟ اب اتنی گرمی میں وہ کیوں خوار ہوتا رہے؟ وہ رسالہ رکھ کر مڑنے ہی لگا تھا کہ شاپ سے نکلتی 3 لڑکیاں ہنستی مسکراتی باتیں کرتی یوں ایک دم اس کے سامنے آئی کہ وہ ان سے ٹکرا گیا۔ اوہ، وہ جس لڑکی سے ٹکرایا تھا وہ ایک دم اتنی بوکھلائی کہ اس کی کتابیں اور فائل نیچے جا گری۔ وہ جلدی جلدی معذرت کرتا اس کی کتابیں اٹھانے لگا۔ وہ کالج یونیفارم میں ملبوس لڑکیاں تھیں جس سے وہ ٹکرایا تھا۔ اس نے سر پر دوپٹہ لے رکھا تھا۔ سفید دوپٹے کے حالے میں چمکتا چہرہ بہت معصوم، بہت گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ جہان کے ساتھ جھک کر اس نے اپنی فائل اٹھائی اور کچھ اس طرح سے اٹھائی کہ اس پر لکھے الفاظ واضح ہو گئے۔ وہ بہت کوشش سے اپنی حیرانی ظاہر کیے بغیر اٹھا۔ دل ایک دم زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ لڑکیاں جلدی جلدی اپنی چیزیں سنبھال کر واپس مڑ گئی۔ وہ خود کو پرسکون رکھتے ہوئے پھر سے بک ریک کی طرف متوجہ ہوا۔ ایک کتاب اٹھا کر اس نے چہرے کے سامنے تان لی تاکہ اس کے تاثرات اس کے نگرانوں سے چھپ سکے۔ اس لڑکی کی فائل پہ ایک آفیسر کا نام، رینک اور اس کی تفتیشی ٹیم میں شمولیت کا دن لکھا تھا۔ ساتھ میں پہچان کے لیے جہان کا اپنا کوڈ نمبر اور اس کے کوڈ نمبر کی مخفف لکھا تھا، ARP، ایجنٹ روز پٹیل۔ اس میں اور گلاب کی پنکھڑی میں کوئی مماثلت نہیں تھی۔ یہ بس ایک کوڈ نیم تھا جیسے عموماً ہوا کرتے تھے۔ شاید جس نے الاٹ کیا تھا اس کے سامنے اس وقت روز پیٹل ٹشو کا ڈبہ رکھا ہوا تھا۔ بہرحال اس لڑکی کی فائل پہ لکھے یہ الفاظ پہچان کے لیے کافی تھے۔ اس نے کتاب واپس رکھتے ہوئے سرسری سے انداز میں دکان کے شیشے کے دروازے کو دیکھا جہاں دور مخالف سمت جاتی 3 لڑکیوں کا عکس نمایاں تھا۔ اسی پل فائل والی لڑکی نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک مسکراہٹ تھی۔ مرہ جمیلہ، ایک خوبصورت عورت۔ اگلے ہی لمحے مرہ جمیلہ واپس پلٹ گئی۔ وہ 3 لڑکیاں اب بس پوائنٹ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ سب کچھ اتنے عام سے انداز میں ہوا تھا کہ ان درجنوں نگرانوں نے بھی کچھ محسوس نہیں کیا۔ 1 گھنٹے بعد وہ واپس چلے آئے۔ اب اس کے پاس مزید 1 ہفتے کا وقت تھا۔ اگلے ہفتے اس کو آخری دفعہ ان لوگوں کو اس جگہ پہ لے جانا تھا۔ اس کے تعاون کے پیش نظر ہفتے 10 دن اس پہ تشدد نہیں کیا گیا تھا۔ کھانا بھی قدرے بہتر مل رہا تھا۔ شاید وہ سمجھے کہ اگر وہ راز اگل دے تو وہ اس کو چھوڑ دیں گے۔ حالانکہ وہ جانتا تھا کہ تب بھی وہ مارا جائے گا، مگر اب اسے امید تھی۔ اسے لاوارث نہیں چھوڑا گیا تھا۔ اسے بس اس آفیسر کا انتظار کرنا تھا جو چند دن میں ادھر آ جائے گا اور فرار میں اس کی مدد کرے گا۔ اور پھر ایک روز وہ آفیسر اس کی تفتیش پہ تعینات ہو ہی گیا۔ اس کو امید تھی کہ وہ اس کی مدد کرے گا، مگر اس نے اس پہ تفتیش اور تشدد کے پہاڑ توڑ ڈالے۔ وہ اس پہ چلاتا تھا، اس کو گالیاں دیتا تھا اور بہت ظلم کرتا تھا، جیسے اس قیدی کی زبان کھلوانا اس کے کیریئر کا مسئلہ ہو۔ وہ اس آفیسر کے بارے میں ششپنج میں مبتلا ہو گیا۔ ہو سکتا وہ لڑکی بھی انہی بھارتیوں کی انہی کی بھیجی گئی ہوتا کہ وہ اس آفیسر کو اپنا ہمدرد خیال کر کے اس سے دل کی بات کر بیٹھے۔ مگر پھر اس لڑکی کی فائل پہ اس کا کوڈ نمبر کیسے لکھا تھا؟ وہ کوڈ نمبر پاکستان میں بہت اہم جگہ محفوظ تھا۔ وہ یوں کسی کو نہیں مل سکتا تھا۔ وہ کیا کرے؟ صبر اور انتظار۔ اور ایسی ہی ایک شام جب بھارت اور پاکستان کے کرکٹ میچ میں پاکستان جیت گیا تو اس آفیسر نے غصے اشتعال میں تمام گارڈز کو اس پہ کھلا چھوڑ دیا۔ وہ اس کو پیٹتے رہے، مارتے رہے، ڈنڈوں سے، مکوں سے، لاتوں سے اور گالیاں دیتے رہے۔ وہ سہتا رہا اور جب یہ سیشن ختم ہوا تو سب باہر چلے گئے۔ آخر جانے والوں میں وہ آفیسر تھا۔ جب اس نے درد سے کرلاتے سر کو سیدھا کیا اور نیم جاں آنکھوں سے کھول کر دیکھنا چاہا تو اس کی سیل کی چابی اس کے ساتھ گری پڑی تھی۔ یہ یقیناً بظاہر ان گارڈ کی دھکم پیل میں گری تھی، مگر وہ جان گیا تھا کہ وہ آفیسر ان کا اپنا تھا۔ اب وہ یہاں سے نکل سکتا تھا اور اس آفیسر پہ کوئی شک بھی نہیں کر سکے گا۔ اس نے اپنی اور جہان دونوں کی چمڑی بچانی چاہی تھی۔ کبھی زندگی نے موقع دیا تو وہ اس ہندو آفیسر کے احسان کا بدلہ ضرور پورا کرے گا۔ کاش وہ اس کے لیے کچھ کر سکتا۔ 3 دن تک اس نے خاموشی سے انتظار کیا۔ چابی اس نے چھپا لی تھی۔ جب زخم ذرا بھر گئے تو ہولی آ گئی، تہوار کا دن۔ سب اس روز مگن تھے۔ وہ اپنا کام کر سکتا تھا اور وہ موقع کا انتظار کرتا رہ گیا جب اچانک سے ہر طرف شور اٹھا، دھکم پیل، افراتفری۔ کہیں کسی کمرے میں آگ لگ گئی تھی، لوگ بھاگ رہے تھے۔ وہ جان گیا تھا کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا۔ باقی سب تاریخ کا حصہ بن گیا۔ اس افراتفری میں سیل سے نکلنا، ایک آفیسر کو گرا کر اس کا لباس اور کارڈ ہتھیانا کچھ مشکل نہ تھا، یہاں تک کہ وہ اس بلڈنگ سے باہر نکل آیا۔ پورے 1 ماہ 10 دن بعد اس کو اس عقوبت خانے سے رہائی ملی تھی اور چند دن بعد ہی وہ راجستھان کے قریب کی سرحد عبور کر کے اپنے ملک واپس پہنچ چکا تھا۔
1.5 برس بعد وہ جن حالات سے گزر کر پاکستان پہنچا وہ ناقابل بیان تھے۔ جب وہ واپس لاہور پہنچا تو اس کے زخم ابھی بھرے نہیں تھے۔ مسلسل علاج اور دیکھ بھال کے بعد ظاہری زخم مندمل ہو گئے، مگر وہ سر کا بدترین درد اس کے ساتھ رہا۔ اس نے کبھی اپنے اس درد کو ظاہر نہیں کیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بیماری یا معذوری اس کے سروس ریکارڈ کو خراب کرے اور وہ میدان جنگ سے واپس بیرکوں میں بھیج دیا جائے۔ اس کی ایجنسی کا ایک مشہور زمانہ مقول تھا کہ ہم زمانہ امن میں جنگ کرتے ہیں اور زمانہ جنگ میں اپنی کی ہوئی جنگ کا نتیجہ دیکھتے ہیں۔ ابھی وہ مزید جنگ کرنا چاہتا تھا۔ جنت کے پتے ایک فرضی داستان ہے، مگر جیل کے دوران تشدد کے طریقے جو یہاں بیان کیے گئے ہیں وہ بالکل درست، مگر اس جنگ اور قید نے اسے ایک مختلف انسان بنا دیا تھا۔ جہاں ایک طرف وہ اپنے سروس ریکارڈ میں ٹارچر ریلائبر انڈر کی ڈگری میں آ گیا تھا، وہاں دوسری طرف اس کا بہت کچھ مر گیا تھا۔ وہ جو ایک فیملی بنانے کی، ایک حسین لڑکی سے شادی کر کے اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنے کی خواہش ہوتی ہے، وہ خواہش مر گئی تھی۔ وہ دنیا سے بے اعتبار ہو چکا تھا۔ اس کے اندر اتنی تلخی بچ چکی تھی کہ وہ اب ایک فیملی مین نہیں رہا تھا، وہ بس ایک ایجنٹ تھا۔ یہی اس کی زندگی، اس کی محبت، اس کی فیملی تھی۔ جب حکومت نے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے اس کو ملک کی خدمت کے قابل بنایا تھا تو بہتر تھا کہ وہ یہی کام کرے۔ ماموں سے بعض و انتقام لینے کی خواہش سب جیل نے نگل لیا تھا۔ اگر کچھ بچا تھا تو وہی ایک احساس کمتری جو ماموں کا سامنا کرنے کا سوچ کر اسے ہمیشہ محسوس ہوتا تھا، بس اور کچھ نہیں۔ رہائی کے کچھ عرصے بعد وہ ممی کے پاس ترکی گیا تو ایک اچھی خبر اس کی منتظر تھی۔ ممی نے اپنی جمع پونجی ملا کر جہانگیر ولا گھر پھر سے خرید لیا تھا۔ دادا کا بنایا گھر، ان کا اپنا گھر، مگر اب اس کو اس گھر نے بھی بہت زیادہ خوشی نہیں دی۔ وہ تو بس ایک خواہش تھی جو پوری ہو گئی۔ قریباً 3 برس قبل وہ اپنے ترک پس منظر کے باعث ترکی بھیجا گیا۔ وہاں وہ دو کورز کے ساتھ رہ رہا تھا، ایک اپنی پاکستانی شناخت جہان سکندر اور دوسری انڈین شناخت عبد الرحمان پاشا۔ اپنے کام کے سلسلے میں آج کل وہ اسلام آباد واپس آیا ہوا تھا اور ممی کے مسلسل زور پر وہ بالآخر ماموں کے گھر جانے کے متعلق سوچ رہا تھا کہ ہوٹل میں اپنی منقوہ کو اتفاقیہ دیکھ لینے کے بعد اس کا ارادہ مزید ڈانواڈول ہو گیا اور بعد میں بھی شاید وہ ماموں سے ملنے کی کوشش کرتا، مگر وہ لڑکی استنبول آ رہی تھی۔ یہ خیال اسے پریشان کرنے کے لیے کافی تھا۔ اسے کچھ نہ کچھ ایسا کرنا تھا جس سے وہ اس لڑکی کو روک پائے، مگر کیا، یہ ابھی اسے طے کرنا تھا۔ وہ بیسن کی ٹوٹی پہ جھکا چہرے پہ پانی کے چھینٹے ڈال رہا تھا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ مکروہ صورت اس کی جلد سے ہر نشان چھوڑ کر چکی ہے تو اس نے چہرہ اٹھا کر باتھ روم کے آئینے میں دیکھا۔ ماتھے پہ سامنے کو گرے اس کے گہرے بھورے بال اور منہ دھلا دھلایا ہو چکا تھا۔ اس نے اسٹینڈ سے لٹکتا تولیہ اتارا اور منہ رگڑتا باہر آیا۔ لاؤنج میں ٹی وی چل رہا تھا، اس کا لیپ ٹاپ بھی آن پڑا ہوا تھا۔ صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس نے تولیہ ایک طرف ڈالا، پھر لیپ ٹاپ گود میں رکھتے ہوئے اس نے موبائل نکالا۔ اسے ممی کو فون کرنا تھا۔ دوسری جانب گھنٹی جا رہی تھی۔ وہ منتظر سا اسے سنتا گیا۔ ذہن کے پردوں پہ آج کے واقعات پھر سے چلنے لگے تھے۔ گزشتہ رات ماموں کے گھر سے نکلتے ہوئے اس کے ذہن میں ایک لاحلہ عمل تشکیل پا رہا تھا۔ جو آخری چیز وہ اپنی مشکل زندگی میں نہیں چاہتا تھا وہ اپنی بیوی کا اس شہر میں آ کر رہنا تھا جہاں وہ پہلے ہی ایک مقیم ایجنٹ کی حیثیت سے 2 زندگیاں جی رہا تھا۔ اب اسے کسی نہ کسی طرح اس لڑکی کو روکنا تھا۔ جب اس نے کچن میں سفید پھول رکھے تھے تو اس کے ذہن میں مکمل لاحلہ عمل نہیں تھا، مگر پھر بھی وہ جاتے وقت اس کی کار پہ ایک GPS ٹریسر چپسا کر آیا تھا۔ وہاں کھڑی 2 گاڑیوں میں سے چھوٹی والی یقیناً اس کی تھی۔ وہ اس لڑکی پر نظر رکھنا چاہتا تھا اور آج کل اس کے پاس اتنا ڈھیر سارا وقت تھا کہ وہ اس پہ نظر رکھ سکے، اور پتہ نہیں کیوں جب بھی وہ اس کے بارے میں سوچتا اس کو وہ لڑکی کے نام سے ہی سوچتا۔ وہ اس کا نام نہیں لیا کرتا تھا۔ کچھ تھا جو اسے پسند نہیں آ رہا تھا۔ وہ امریکی سفارش خانے کی سیکنڈ سیکرٹری کی وجہ سے آج کل ادھر تھا۔ وہ بھارتی نژاد امریکی شہری تھی اور اس کی پاکستان سے 2 ماہ بعد روانگی تھی۔ جہان کی دلچسپی کی بات یہ تھی کہ اس کی اگلی پوسٹنگ استنبول میں امریکی سفارش خانے میں ہو رہی تھی۔ اگر اس تک رسائی حاصل کر لے تو استنبول میں اس کے بہت سے کام آسان ہو سکتے تھے۔ مسئلہ بس اتنا تھا کہ وہ اس کی کار تک بھی رسائی حاصل نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ اپنی کار کا شیشہ صرف اور صرف کسی خواجہ سرا بھکاری کے لیے کھولتی تھی
کیونکہ اسے خواجہ سرا کی بددعا سے ڈر لگتا تھا۔ غالباً خاندانی وہم تھا جسے وہ آفیسر امریکہ میں اتنے برس سے رہنے کے بعد بھی ختم نہیں کر سکی تھی۔ صرف اس کی کار کے انتظار میں اسے اب روز شام میں خواجہ سرا کا روپ دھار کر ان راستوں پر پھرنا تھا جس سے وہ گزرتی تھی۔ کسی دوسرے کے لیے شاید یہ بہت عجیب بات ہو، مگر اس کے لیے نہیں تھی۔ اس کے نزدیک خواجہ سرا بننا بالکل ایسے تھا جیسے کسی ڈاکٹر کے لیے مکمل سفید اوور آل کی بجائے آف وائٹ اوور آل پہننا۔ ایسی تبدیلی جو محسوس ہوتی نہ ہی بری لگتی۔ اپنے کیریئر کے دوران وہ اتنا کچھ بن چکا تھا کہ بہت عرصہ ہوا وہ حس ہی ختم ہو چکی تھی جو عجیب و غریب ہونے کا احساس دلاتی۔ اپنے ذاتی کاموں کے لیے البتہ ایسے حلیے اس نے کبھی نہیں بدلے تھے، لیکن اب اس کی زندگی ذاتی رہی نہیں تھی۔ اگر آج وہ حیا کی گاڑی کو ٹریس کر کے اس سے ملنے گیا تھا تب بھی اس کے ذہن میں اپنی اسی جعلی زندگی کی فکر تھی جو وہ استنبول میں گزار رہا تھا۔ وہ آئس کریم پارلر جہاں وہ اس لڑکی کی گاڑی کی موجودگی کے باعث آیا تھا اس جگہ سے زیادہ دور نہ تھا جہاں آج کل اس کی ڈیوٹی تھی۔ وہاں خواجہ سراغ اکثر نظر آتے تھے اور اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ ان میں سے شاید ہی کوئی اصلی خواجہ سرا ہو۔ آدھے پروفیشنل اور باقی آدھے خفیہ والے ہوتے تھے جو ایسے روپ دھار کر حساس جگہوں کی نگرانی کیا کرتے تھے۔ وہ اس لڑکی کو ترکی جانے سے روکنا چاہتا تھا اور کل تک تو وہ اس سے ملنا بھی نہیں چاہتا تھا، مگر آج پتہ نہیں کیوں اس کا دل چاہا تھا کہ وہ اسے بات کرے۔ وہ اسے کبھی نہیں پہچان سکتی تھی، اسے یقین تھا۔ وہ کیا ممی بھی اسے اس حلیے میں نہیں پہچان سکتی تھی؟ اس روز اس لڑکی نے ہلکے آسمانی رنگ کا لباس پہن رکھا تھا، بال حسب معمول کھلے تھے۔ وہ شیلڈز پیتے ہوئے سوچ کم غالباً شیشہ بند کرنا بھول گئی تھی۔ وہ اس کے شیشے پہ جھکا تو وہ چونک گئی اور پھر اس نے اس کے سفید گلابی چہرے کو خوف زدہ ہوتے دیکھا۔ تمام تر گھبراہٹ کے باوجود اس نے ٹھنڈا ٹھار شیلڈز جہان کے منہ پہ الٹ دیا تو وہ پیچھے ہوا تھا۔ اسے پیچھے شیلڈز نے نہیں ڈھکیلا تھا بلکہ اس کی جرأت پر وہ حیران ہوا تھا۔ گزشتہ روز اگر اسے ایسا لگا تھا کہ وہ کوئی بہت ہی نازک سی لڑکی ہے تو ایسا نہیں تھا، وہ کافی پر اعتماد اور ایک دم سے رد عمل ظاہر کر دینے والی لڑکی تھی۔ چلو کوئی تو اچھی بات تھی۔ وہ وہاں سے سیدھا اپنے اپارٹمنٹ آیا تھا اور اب حلیہ ٹھیک کر کے ممی کو فون کر رہا تھا۔ ممی نے فون اٹھاتے ہی سب سے پہلے وہی پوچھا جس کی اسے توقع تھی، تم ماموں سے ملنے گئے تھے؟ جی، مگر ابھی میری سائمہ بھابھی سے بات ہوئی ہے، انہوں نے تو نہیں بتایا۔ وہ حیران ہوئی۔ آپ 2 منٹ تسلی سے میری بات سنیں گی؟ پورے 2 منٹ تسلی سے اس کی بات سن لینے کے بعد ممی بولی تھی، تم آج چلے جاؤ، آج فرقان بھائی کے گھر رات کا کھانا ہے، سب اکٹھے ہوں گے، تم ان سے ایک دفعہ مل لو، پھر بعد میں حیا کو اعتماد میں لے کر بتا دینا، بات ختم۔ اور اس کے جو ہاتھ میں آیا وہ اٹھا کر میرے اوپر دے مارنا ہے۔ اس نے بے اختیار سوچا تھا۔ پھر چند منٹ لگے اسے ممی کو راضی کرنے میں اور وہ بمشکل اس بات پہ متفق ہوئی کہ ابھی ماموں سے ملنے کے بجائے بہتر ہے کہ وہ پہلے وہ ماموں کی بیٹی سے ملے، ہو سکے تو اسے روک دے، اور اگر اس کے رکنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی اور وہ 5 ماہ کے لیے استنبول آ رہی ہے تو پھر اسے ان لوگوں کو اپنے بارے میں آگاہی نہیں دینی چاہیے۔ یہ اس کی جاب کے اصول کے خلاف تھا۔ اسے ترکی میں اپنے ارد گرد کوئی ایسا شخص چاہیے ہی تھا جو اس بات سے واقف ہو کہ اس کا نام عبد الرحمن پاشا نہیں یا جہان سکندر نہیں بلکہ میجر جہان سکندر احمد ہے۔ اس نہایت پہ پہنچ کر ممی راضی ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے تم کرو جو تم نے کرنا ہے ٹھیک ہے تم کرو جو تم کرنا چاہتے ہو، میں انہیں نہیں بتاؤں گی کہ تم اسلام آباد میں ہو۔ وہ خوش نہیں تھی مگر خفا بھی نہیں تھی۔ اس نے سکون کی گہری سانس اندر کھینچی۔ اب اس کے پاس اپنے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے چند روز تھے۔ فون بند کرنے کے بعد وہ فوراً اٹھا اور اپنا اپارٹمنٹ مقفل کر کے باہر آیا۔ ممی نے فرقان ماموں کے گھر فیملی ڈنر کا بتایا تھا۔ اگر وہ یہی بات کارڈ پہ لکھ کر ایک روز پرانی تاریخ کی مہر زدہ لفافے میں ڈال کر گلاب کے پھولوں کے ہمراہ اس کے گھر دے آئے تو یقیناً وہ اس کی توجہ پا لینے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہی وہ اس کی کوئی بات سنے گی۔ آج بھی وہ اسی پھول والے کے پاس آیا تھا اور آج بھی اس کے پاس سرخ گلاب نہیں تھے۔ اس نے دل ہی دل میں پھول والے کو اور سرخ گلاب دونوں پہ لعنت بھیجتے ہوئے سفید گلاب خرید لیے۔ بار بار وہ اپنے موبائل پہ ٹریسر کا اسٹیٹس چیک کرتا تھا۔ اس کی کار ابھی تک گھر نہیں پہنچی تھی۔ اپنی مصروفیات میں سے اس لڑکی کے لیے وقت نکالنا ایک دم ہی اسے بہت دلچسپ لگنے لگا۔ وہ داور کی مہندی کی دوپہر تھی جب ممی کا فون آیا۔ وہ اس وقت آفس سے نکل رہا تھا۔ یہاں سے اسے اپنی وہ کار لینے جانا تھا جو اسے اسلام آباد میں استعمال کرنی تھی۔ ممی کا نمبر اسکرین پہ جلتا بجھتا دیکھ کر وہ ذرا چونکا۔ شاید ممی نے ذہن بدل لیا تھا، ورنہ وہ اس طرح اچانک کال نہیں کرتی تھی۔
माँ सिवाय हंगामी सूरत हाल के। जी मम्मी, खैरियत? अपने दफ्तर की मेन बिल्डिंग से दूर हटकर सड़क किनारे चलते हुए उनसे बात करने लगा। तुम आज जाकर मामू से मिल लो। वही ढाक के 3 पात, वो जी भर की बेजार हुआ। मम्मी, कल रात हमने किस बात पर इत्तेफाक किया था, आप भूल गई? जहान, मेरी बात सुनो, मुझे खदशा है कि सुलेमान भाई हया की शादी कहीं और न कर दे। तो कर दे, वो ये कह ना सका कि गो के वो यही कहना चाहता था, मगर जब बोला तो आवाज़ में पता नहीं कहाँ से खफगी दर आई थी। वो इस तरह कैसे कर सकते हैं किसी और से उसकी शादी? हमारा निकाह हुआ था, मंगनी नहीं जो वो अपनी मर्जी से तोड़ दे। वो खुला भी ले सकते हैं, और तुम जानते हो कि 1-2 पेशों में फैसला हो जाया करता है बचपन के निकाह का, और अगर उन्होंने ऐसा किया तो उसके जिम्मेदार हम होंगे, और वो खुद किसी चीज़ की जिम्मेदार नहीं है। जहां सिकंदर, मैंने तुम्हारी परवरिश इस मुस्तकिम मिजाज सोच के साथ तो नहीं की थी। उन्हें जैसे दुख हुआ था वो फौरन नादिम हुआ। अच्छा, आई एम सॉरी, मेरा मतलब था कि अगर हम इस रिश्ते पर खामोश है तो बात वो भी नहीं करते। वो बेटी वाले होकर कैसे खुद से बात करे, कैसे कहे कि हमारी बेटी को रुखसत करवा कर ले जाओ? ऐसे कोई अपनी बेटी को हल्का नहीं करता। हाँ, मेरे मामू का गुरूर और अना। उधर मम्मी कह रही थी, वो हमारी तरफ से मायूस हो चुके हैं, इसीलिए सुलेमान भाई हया के लिए आने वाले रिश्तों पे गौर कर रहे हैं। वो एकदम बिल्कुल चुप हो गया। आपको किसने कहा ये तो तय था कि वो बिला तहकीक के किसी बात पे यकीन नहीं कर सकता था। साइमा भाभी ने अभी फ़ोन करके बताया है, उनके बकौल सलमान भाई को हमारा इंतज़ार भी नहीं है। उन्होंने फुरकान भाई से खुद कहा है कि उनके किसी दोस्त ने अपने बेटे के लिए हया का रिश्ता भिजवाया है, और आज वो फुरकान भाई को उस लड़के से मिलवाएंगे। शायद उनके किसी बिजनेस पार्टनर का बेटा है, बाहर से पढ़कर भी आया है। फुरकान भाई नहीं मिले अभी उससे। वो बिल्कुल खामोशी से सुनता रहा। उसे ये सब बहुत बुरा लग रहा था। क्यों? वह खुद समझने से कासिर था। तुम आज चले जाओ, मैं इस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहती जहान, वो बेबसी से कह रही थी। जब वो लोग मुझे बेहद गैर अहम समझकर मेरे मुंतजिर ही नहीं है तो क्या फ़ायदा जाने का? भाभी बता रही थी, हया हमारा पूछ रही थी, उसे इंतज़ार होगा। क्यों? वो बेख्तियार कह उठा। लड़कियों के दिल बहुत नाजुक होते हैं बेटा। मैं कभी कभी खुद को अपनी भतीजी का मुजरिम समझती हूँ। आप परेशान ना हो, मैं ये रिश्ता नहीं टूटने दूंगा। यानी तुम जा रहे हो? वजह से खिल उठी। अब ये भी नहीं कहा था मैंने, बस आप मुझ पे भरोसा रखें, मैं सब फिक्स कर लूँगा। और मम्मी खामोश हो गई। उनको शायद उसकी काबिलियत पे भरोसा था कि वो अपने इर्द गिर्द मौजूद हर खराब चीज़ को फिक्स कर लिया करता था। रिश्तों और चीज़ों में फ़र्क होता है। शायद मम्मी ने ये भी सोचा हो। आज उसको देखते ही फूल वाले लड़के का चेहरा जगमगा उठा था। साहब, आज सुर गुलाब बहुत सारे हैं, मगर मुझे सफ़ेदी चाहिए। उसने बटुआ निकालते हुए दो टोक अंदाज में संजीदगी से कहा। लड़के का चेहरा जैसे उतर सा गया, मगर फिर वो भी जल्दी जल्दी सफ़ेद गुलाबों को इकट्ठा करने लगा। सफ़ेद गुलाब बेशक बहुत से लोगों के नज़दीक दुश्मनी की अलामत थे, मगर बहुत से उसे अमन और सुलह की निशानी ही गिराते थे। वो आज उनके घर के अंदर नहीं गया, बल्कि उनके घर के मुकाबिल एक ज़ेर तामीर बंगले में चला आया। सरिये, ईंटें आदि बनी दीवारें। वो घर रात के वक्त वीरान पड़ा था। मजदूर वगैरह कब के जा चुके थे, और अब वो वहाँ पर ऊपरी मंजिल के एक कमरे में बैठकर बाआसानी सुलेमान मामू के घर के खुले गेट से सब देख सकता था। मेहंदी का फंक्शन दोनों घरों के करीब ही एक खुले प्लॉट में शानदार कनाते लगाकर किया गया था। उसे तकरीब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो सिर्फ सुलेमान मामू के खुले गेट को देख रहा था, जहाँ बहुत से लोग आ जा रहे थे। ख्वातीन की तैयारी और उल्टे सीधे फैशन, वो रिवायात और कदरें जिनका वो रिवायात और कदरें जिनका जिक्र मम्मी अक्सर किया करती थी, वो उसे अपने ननियाल की ख्वातीन में कहीं नजर नहीं आई थी। दावर की बहन तो शायद बाकायदा स्कार्फ लिया करती थी, मगर वो भी उसे सिल्वर लहंगे में बिना सर ढके इधर उधर फिरती नजर आ रही थी। पता नहीं क्यों शादियों पे लोग सब भुला देते हैं। उसे अफसोस हो रहा था। बहुत देर बाद जहान ने बिलाखिर उसे देख ही लिया। वो अपनी मम्मी के अकब में चलती, बरामदे से उतरती ड्राइवे तक आ रही थी। जहान सुलेमान मामू की एक फैमिली के हमरा खड़े खुशगपियों में मसरूफ थे। वो वाकई बहुत खूबसूरत थी। सुनहरा लहंगा और टिका उसे मजीद हसीन बना रहा था, मगर वो उसे फिर भी मर्रा जमीला नहीं लगती थी। सुलेमान मामू अब उसका तारुफ उन लोगों से करवा रहे थे जो उसके साथ खड़े थे, साहब, खातून और गालिबन उनका बेटा। उसने अपने सेल फोन में दूरबीन का लेंस निकाला और उनको फोकस किया। अब वो उनके चेहरे देख सकता था। वो तीनों मेहमान उसे बहुत दिलचस्पी से देख रहे थे, बिलखुसूस उनका बेटा। उसकी नज़रें तो बहुत ही
اسے پتا نہیں کیوں پھر سے غصہ آنے لگا، اور تبھی اس نے حیا کے چہرے کی جوت کو مان پڑتے دیکھا۔ وہ خوش نہیں لگ رہی تھی۔ ذرا سی دیر میں ہی وہ ان کے پاس سے ہٹ آئی۔ گیٹ سے باہر آ کر اس نے انگلی کی نوک سے آنکھ کا کنارہ صاف کیا۔ اس نے موبائل کے بٹن کو چند ایک دفعہ دبایا۔ وہ اس کی کوئی تصویر اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا۔ وہ ان لوگوں سے مل کر خوش نہیں تھی۔ شاید یہی وہ رشتے والے تھے جن سے آج سلیمان ماموں نے فرقان ماموں سے ملوانا تھا۔ وہ اس پہ خوشی اس لیے نہیں تھی کہ یہ رشتہ اس کے لیے انچاہا تھا۔ دل کے کسی کونے میں اسے ایک گونا اطمینان سا نصیب ہوا، جسے تسلی ملی ہو، جسے دھار سی بنی ہو۔ اب وہ پہلے جتنا ناخوش نہیں تھا۔ وہ بہت دیر ادھر ہی بیٹھا رہا۔ اسے فنکشن دیکھنے کی آرزو نہ تھی، بس وہ اس کی واپسی کے انتظار میں وہیں موجود تھا۔ وہ اسے ایک بار پھر دیکھنا چاہتا تھا۔ کافی دیر گزری، تب وہ اسے واپس آتی دکھائی دی۔ وہ گھر کے اندر جا رہی تھی۔ کیا اسے اس سے ملنا چاہیے یا اس کے ترکی آنے کا انتظار کرے؟ وہ یہی سوچ رہا تھا جب اس کا فون بجا۔ اس نے سیل فون کی اسکرین کو دیکھا، پھر بے اختیار چونکا۔ یہ اس کی ترکی والی وہ سم تھی جو پوسٹ پیڈ تھی، اور کبھی اس کے اور کبھی ممی کے زیر استعمال رہتی تھی۔ یہ نمبر ماموں کے پاس تھا، اور اس میں ماموں کا نمبر محفوظ بھی تھا، اور اب اس نمبر سے کال آ رہی تھی۔ ماموں کے گھر سے کال! وہ لمحے بھر کو گڑبڑا سا گیا، مگر اس نے فون اٹھا لیا۔ چونکہ یہ ترک نمبر تھا، اس لیے وہ ایک ہی لمحے میں خود کو ترکی لے گیا۔ ایک پیشہ ور ایجنٹ ہونے کے ناطے وہ اس کو ظاہر نہیں کرنا تھا کہ وہ ترکی سے باہر ہے اور اس کا نمبر رومنگ پہ ہے۔ وہ حیا تھی، ناقابل یقین، اور وہ ممی کا پوچھ رہی تھی۔ وہ ان کی منتظر تھی۔ ممی ٹھیک کہتی تھی۔ ان سب کے باوجود جب وہ بات کرنے لگا تو اس کا لہجہ خشک ہی تھا۔ وہ اتنی جلدی کسی کے ساتھ نرمی سے یا کھل کر بات نہیں کرتا تھا، اور اس کو تو وہ ویسے بھی کوئی امید نہیں دلانا چاہتا تھا۔ پھر بھی جب بات کے اختتام پہ اس نے حیا کی آواز کو بھیگتے ہوئے سنا تو اس کا دل دکھا تھا۔ فون بند کرتے ہی اس نے وہ خط کا لفافہ نکالا جو وہ پھولوں کے ساتھ رکھنے کے لیے لایا تھا۔ ابھی اندر موجود سفید موٹے کاغذ پہ اس نے لکھا نہیں تھا، اور اب اس کو معلوم تھا کہ اس کو کیا لکھنا ہے۔ اس لڑکی کے نام جو کبھی کسی انچاہے رشتے کے بننے کے خوف سے روتی ہے، تو کبھی کسی بن چکے انچاہے رشتے کے ٹوٹنے کے خوف سے۔ یہ آخری بات محض اس کا گمان تھا، مگر کیا پتا وہ صحیح بھی ہو۔ اس نے پی کیپ سر پہ لی اور مفلر گردن کے گرد یوں لپیٹا کہ اگر اب وہ خود کو کوریئر سروس مین کہہ کر گھر کے کسی ملازم کے حوالے وہ پھول کرے تو کل کو دن کی روشنی میں وہ اسے پہچان نہیں پائیں گے۔ پھول اور خط ایک ملازم کے حوالے کر کے وہ واپس چلا آیا۔ وہ صرف حیا کو چونکانا چاہتا تھا، اور اسے امید تھی کہ اس کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ داور کی بارات کے روز اس کا قطعاً ارادہ نہ تھا کہ وہ آج بھی حیا کے لیے ادھر جائے۔ آج ویسے بھی اسے اپنے بہت سے کام تھے۔ سیکنڈ سیکرٹری تک وہ ابھی بھی رسائی حاصل نہیں کر سکا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ کام وقت طلب ہوتے ہیں۔ صبر، انتظار اور خاموشی، یہ تین چیزیں اس نے اپنی جاسوسی مہمات کے دوران سیکھی تھی۔ آج بھی اس کا کام نہیں ہوا سکا تھا، اور وہ واپس گھر جا رہا تھا، مگر صرف آخری منٹ میں اس نے یوں ہی سرسری سا سلیمان ماموں کے گھر کا جائزہ لینے کا سوچا۔ معلوم نہیں وہ بار بار وہاں کیوں جاتا تھا۔ جب وہ ان کی گلی کے دہانے پہ پہنچا تو اس نے زن سے اپنے سامنے سے گزرتی گاڑی میں حیا کو دیکھا۔ وہ بے اختیار چونکا تھا۔ اس گاڑی میں اسے وہی کل والی فیملی نظر آئی تھی، اور وہی بے باک نگاہوں والا فضول انسان گاڑی چلا رہا تھا۔ آخر وہ ان کے ساتھ کیوں جا رہی تھی؟ وہ فارغ تھا، اگر نہ ہوتا تب بھی ان کے پیچھے ضرور جاتا۔ جو بھی تھا وہ اس کی بیوی تھی، اور وہ اس وقت کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ تھی جو اسے پہلی نظر میں ہی اچھے نہیں لگے تھے۔ کل وہ ان سے مل کر ناخوش تھی، مگر آج وہ انہی کے ساتھ تھی۔ وہ کل غلط تھا یا آج؟ وہ یہی دیکھنا چاہتا تھا، اور جب اس نے میرج ہال کے ایک طرف حیا کو گاڑی سے اتر کر دوبارہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھتے دیکھا تو اسے دھچکا سا لگا تھا۔ وہ کیسے یوں کسی کے ساتھ بیٹھ سکتی تھی؟ کیا وہ ہر ایک کے ساتھ بیٹھ جانے والی لڑکی تھی؟ اسے شدید غصہ آیا تھا۔ ایک تو اس کا لباس، پھر وہ اتنا میک اپ کرتی تھی، اتنی نکسک سے تیار ہوتی تھی، اوپر سے رات کا وقت۔ اس کا دل چاہا تھا کہ وہ ابھی اس کو ہاتھ سے پکڑ کر اس آدمی کی کار سے نکالے، اور اگر اس نے وہ عجیب سا حلیہ نہ اپنایا ہوتا تو شاید وہ کر بھی دیتا۔ جب وہ گاڑی سے نکلا تھا تو فرائی پین بھی ساتھ اٹھا لیا تھا جو اپنے اس گیٹ اپ کے ساتھ وہ رکھا کرتا تھا۔ کاملیت اس کے ہر کور میں نمایاں ہوتی تھی، اور جب اس نے اس نوجوان کے سر کے پچھلے حصے پہ فرائی پین مار کر اسے گرایا تو بھی اس کا غصہ کم نہیں ہوا تھا۔ وہ اور کچھ نہیں کر سکتا تھا، کوئی حق نہیں جتا سکتا تھا، مگر اس لڑکی کو گردن سے پکڑ کر میرج ہال کے دروازے تک چھوڑ سکتا تھا۔
اور یہ اس نے کیا۔ اپنے لباس کا وہ گھٹیا سے رنگ کا دوپٹہ بھی اس پہ اچھال دیا، مگر جب جانے لگا تو بہت سلگتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے، اگر وہ بولا تو صرف ایک لفظ جو اس کی زبان پہ آیا تھا: بے حیا۔ ہاں، وہ اسی قابل تھی۔ پچھلے 2 روز میں اگر اس کے دل میں کوئی نرم گوشہ جاگا تھا تو اب وہ ختم ہو چکا تھا۔ جیسے کوئی دل سے اتر جاتا ہے، جیسے کسی کے بارے میں انسان شک و شبہ میں پڑ جاتا ہے۔ وہ اس وقت ایسا ہی محسوس کر رہا تھا۔ اب وہ اس سے نہیں ملنا چاہتا تھا، اور اگر وہ اسے استنبول آنے سے روک سکا تو ضرور روکے گا، لیکن وہ ان کے گھر نہیں جائے گا۔ اس کا فیصلہ آسان ہو گیا تھا۔ ہر مشرقی مرد کی طرح اس کی بھی خواہش تھی کہ اس کی بیوی ہر کسی کی گاڑی میں بیٹھ جانے والی نہ ہو، اور آج جو اس نے دیکھا اس سے نہ صرف وہ بدظن ہوا تھا بلکہ وہ اس لڑکی کے بارے میں شدید شک و شبہ میں پڑ گیا تھا۔ یہ بھی تو ممکن تھا کہ وہ اس لڑکے کو پسند کرتی ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی جرأت نے اسے بوکھلا دیا ہو اور وہ فطری رد عمل کے تحت بھاگی ہو، مگر کم از کم ایک بات واضح تھی کہ پسند ناپسند ایک طرف، مگر وہ کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی تھی۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے اس لڑکے کے والد کے رشتہ بھیجنے میں حیا کی رضا شامل ہو، اور اسی لیے وہ جہان یا ممی کی آمد کا پوچھ رہی تھی، تاکہ جلد از جلد یہ رشتہ اپنے منطقی انجام تک پہنچ جائے اور وہ اپنی مرضی سے کسی اور سے شادی کر سکے۔ لعنت ہے مجھ پر جو میں نے سلیمان ماموں کی بیٹی اور فرقان ماموں کی بھتیجی سے اچھی امید رکھی۔ دل میں آئے بغض کو ختم کرنے کے لیے اسے بہت سا وقت چاہیے تھا۔ وہ ایسا آدمی نہیں تھا کہ چند گھنٹوں کے بعد ٹھنڈا ہو کر سوچنے پر دل صاف کر لے۔ اس نے برسوں اس دنیا میں کام کیا تھا جہاں ہر شخص کے 2 سے زیادہ چہرے ہوتے تھے۔ دوسرے انسانوں پر سے اعتبار تو وہ بہت پہلے کھو چکا تھا، اب اپنی بیوی پر سے بھی کھو دیا تھا۔ اچھا ہی ہوا کہ وہ ماموں سے ملنے نہیں گیا۔ امید دلائے بغیر رشتہ ختم کرنا زیادہ بہتر تھا۔ بس چند دن وہ اس لڑکی پہ نظر رکھے گا، آخر اسے ممی کو رشتہ توڑنے کے لیے ٹھوس وجوہات بھی تو دینی تھی۔ ایک دفعہ پھر وہ اپنی سوچ میں حیا سے اس لڑکی تک آ گیا تھا۔ وہ نوجوان جو اس لڑکی کے ساتھ اس نے بیٹھا دیکھا تھا اور بعد ازاں اسے فرائی پین بھی دے مارا تھا، وہ اس کے ذہن سے نہیں نکل پا رہا تھا۔ اگلے کچھ دن وہ بہت مصروف رہا اور اسے اپنے ماموں کے گھر کے پاس سے بھی گزرنے کا وقت نہ ملا، مگر شک کا جو کھٹکا دل میں بیٹھ گیا تھا اس کی تصدیق کے لیے اس نے حیا کے ای میل ایڈریس پہ کلون لگا دیا تھا۔ اس کا ای میل ایڈریس ممی نے روہیل سے لے کر دیا تھا اسے۔ اس کلون ہیکر کے پاس اب اس ای میل ایڈریس میں جیسے ہی کوئی ای میل آتی یا آ جاتی تو اگلے ہی سیکنڈ وہ اسے اپنے فون پر موصول ہو جاتی۔ وہ اس لڑکے کا نام نہیں جانتا تھا اور نہ اتنا وقت تھا کہ اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتا پھرے۔ اسے بس یہی معلوم کرنا تھا کہ اس کی منقوہ کسی اور کے ساتھ وابستہ تو نہیں، اگر ہے تو کوئی ٹھوس چیز اس کے ہاتھ لگ جائے، پھر وہ ممی کو راضی کر لے گا۔ ابھی تک اسے کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی تھی، مگر اس کا تذبذب بہرحال ختم نہیں ہوا تھا۔ داور کی شادی کو 8-9 دن گزر چکے تھے۔ اس سہ پہ جب وہ اپنے اپارٹمنٹ کا لاک کھول رہا تھا، اس کا موبائل بجا۔ دروازہ احتیاط سے تھوڑا سا کھول کر اندر داخل ہوتے ہوئے اس نے آنے والا پیغام کھولا۔ وہ حیا کی ایک ای میل کی کاپی تھی جو اس نے ابھی بھیجی تھی۔ دروازہ دوبارہ اندر سے لاک کرتے ہوئے جہان نے موبائل کی اسکرین پہ چمکتا پیغام پڑھا: نیشنل رسپانس سینٹر فار سائبر کرائم۔ اس نے اچنبھے سے ایڈریس کو دیکھا جس کو ای میل بھیجی تھی۔ اس کو کیا ضرورت پڑ گئی سائبر کرائم کو ای میل کرنے کی؟ میل میں ایک ویب سائٹ پر کسی ویڈیو کا پتہ لکھا تھا اور ساتھ میں ایک مختصر سی شکایت درج تھی، جس کے مطابق اس کے کزن کی مہندی کی تقریب جو کہ چند دن پہلے منعقد ہوئی تھی کی کوئی فیملی ویڈیو انٹرنیٹ پر ڈال دی گئی تھی۔ وہ اس کے خلاف پرائیویسی ایکٹ کے تحت شکایت کر رہی تھی کہ اسے فوری طور پر ہٹا دیا جائے۔ جہان نے ویڈیو کے پتے کو چھوا، مگر بہت بھاری ہونے یا نیٹ کی رفتار سست ہونے کے باعث کھل نہ سکی۔ خیر، ویڈیو وہ بعد میں دیکھ لے گا، ابھی اسے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ تو طے تھا کہ جس سائبر کرائم سیل سے اس نے رجوع کیا تھا وہ ایک غیر فوجی ایجنسی کا سیل تھا، اور وہ میل کا جواب 3-4 دن بعد دیا کرتے تھے، اور اس کا طریقہ کار ذرا پیچیدہ تھا۔ پہلے وہ شکایتی فارم بھیجتے جو FIR کے متعارف ہوتا، پھر ایک بیان لینے کے لیے ایجنسی کے تھانے ضرور بلایا کرتے۔ اب یہ خاندانی لڑکیاں کہاں تھانے کچہری کے چکر کاٹیں گی، اس لیے اسے کچھ کرنا چاہیے۔ اس سے لاکھ گلے شکوے ہونے کے باوجود وہ اس کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ ممی سے اس نے حیا کا موبائل نمبر بھی ای میل ایڈریس کے ساتھ ہی لیا تھا۔ ممی کا حیا سے کوئی خاص رابطہ تو نہیں تھا، بس ایک بار فاطمہ مامی نے حیا کے نمبر سے کال کی تھی تو نمبر آ گیا۔
اس نے چند لمحے سوچا، پھر اپنے لینڈ لائن سے اس کا موبائل نمبر ڈائل کیا۔ یہ سرکاری فون تھا۔ اس کا نمبر کسی ایل آئی پہ اس کا نمبر کسی ایل آئی پہ نہیں آتا تھا، بس پرائیویٹ نمبر لکھا آتا تھا۔ آواز بدلنا کبھی بھی اس کے لیے مسئلہ نہیں رہا تھا۔ ان کو اس چیز کی بہت اچھی تربیت دی جاتی تھی، مگر صرف آواز بدلنے میں غلطی یا پکڑے جانے کا اجتماعی احتمال کافی زیادہ تھا، اس لیے اس نے وائس چینجنگ اپلیکیشن بھی آن کر دی۔ یہ خود کار نظام اس کے لبوں سے نکلتے ہر لفظ کو سیکنڈ کے 10ویں حصے بعد حیا کی سماعت تک ایک مختلف مدانہ آواز میں پہنچاتا تھا۔ جب وہ اس سے مخاطب ہوا تو اس کی آواز بہت دھیمی تھی، خوبصورت مگر مدھم سا گمبھیر پن لیے۔ صوفے پہ اندراز ہوئے وہ بہت اطمینان سے ایسی باتیں کر رہا تھا جو اس لڑکی کو چونکانے کے لیے کافی تھی۔ وہ ویڈیو ہٹانے کا وعدہ لے کر اس نے وہی بات کہی جو سائبر کرائم والے بھی لازماً کہتے، ہمارے آفس آ کر باقاعدہ رپورٹ کرے۔ اس بات پہ وہ باقاعدہ سٹپٹا گئی اور پھر جلدی سے فون بند کر دیا۔ جہان نے قدرے اچنبھے سے ریسیور کو دیکھا۔ وہ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں لگ رہی تھی؟ شاید مسئلہ سنگین تھا، اسے وہ ویڈیو دیکھ لینی چاہیے۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ اس ویڈیو کو اپنے لیپ ٹاپ پہ کھول رہا تھا۔ جیسے ہی صفحہ لوڈڈ ہوا اور اوپر ویڈیو کا نام جگمگایا، وہ ایک دم سے چونک کر سیدھا ہوا۔ جیسے جیسے ویڈیو چلتی جا رہی تھی اس کے چہرے کے تاثرات سخت ہوتے گئے، پیشانی کی رگیں تن گئی اور آنکھوں میں شدید غصہ در آیا۔ یہ تھا اس کے ماموں کا عزت دار خاندان، فرقان ماموں اور سلیمان ماموں کی عزت و عصمت والی بیٹیاں۔ وہ مکمل طور پر زنانہ فنکشن نہیں تھا۔ اسے پیچھے پس منظر میں ویٹرز اور ڈی جے بھی نظر آ رہے تھے، وہ بھی تو مرد ہی تھے۔ ان سے کوئی پردہ نہیں، کوئی شرم لحاظ نہیں۔ کیسے لوگ تھے یہ؟ کیا ہو گیا تھا پاکستان کو؟ دکھ، طیش، اضطجاب۔ ایک دم وہ بہت اپسیٹ ہو گیا تھا۔ بے حد غصے سے اس نے لیپ ٹاپ بند کیا اور اٹھ کر کمرے میں بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ جیل میں گزرے وہ 1 ماہ 10 دن اس کے اندر بہت تلخی بھر گئے تھے، اور گو کہ وہ اس تلخی کو دبا گیا تھا مگر ختم نہیں کر پایا تھا، اور دبانے اور ختم کرنے میں خلیج بھر کا فرق ہوتا ہے۔ اسے اتنا غصہ تو اس لڑکی کو اس گاڑی میں بیٹھتے دیکھ کر نہیں آیا تھا جتنا اس واہیات ویڈیو کو دیکھ کر آ رہا تھا۔ یہ لڑکی اس جیسے آدمی کے ساتھ تو کبھی خوش نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ وہ بہت باکردار اور اچھا ہے، بس وہ دونوں مختلف طریقوں سے پروان چڑھنے والے 2 مختلف انسان تھے، دریا کے 2 کنارے۔ اور اب تو ممی کی خوشی کے لیے بھی اس لڑکی سے باقاعدہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے پچھتاوا ہوا کہ اس نے میجر احمد یعنی اپنا نام کیوں بتایا۔ بہرحال وہ اس غلطی کو کور کر لے گا، وہ اسے معلوم نہیں ہونے دے گا کہ وہی میجر احمد ہے۔ یہ بات کی بات تھی، ابھی مسئلہ اس کے اسکالرشپ کا تھا۔ جب یہ طے تھا کہ وہ اس کے ساتھ رشتہ نہیں رکھنا چاہتا تو پھر وہ کیوں اگلے 5 ماہ استنبول میں اس کے لیے ہلکان ہو؟ ممی کا خیال تھا کہ وہ آئے گی تو ان کے پاس رہے گی، اس صورت میں تو اور مسئلہ ہو جائے گا۔ وہ استنبول میں 2 شناختوں کے ساتھ رہ رہا تھا، کبھی جہانگیر میں رہنا پڑتا تو کبھی بیو کدہ میں۔ اگر وہ 2 دن بھی اس کے گھر رہی تو جان جائے گی کہ اس کی سرگرمیاں مشکوک ہیں، ایسے میں اس کے لیے خود کو چھپا کر رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ اور اب جبکہ اسے زندگی میں شامل نہیں کرنا تھا تو پھر رازوں میں بھی نہیں شریک کرنا تھا۔ وہ بار بار یہی بات سوچ رہا تھا۔ ان کے ہاں کام کرنے کے 2 طریقے بتائے جاتے تھے، بالواسطہ اور بلا واسطہ۔ بلا واسطہ طریقہ وہ عموماً پہلے استعمال کرتا تھا، اگر وہ ناکام ہو جائے تو پھر باواسطہ طریقہ چنا جاتا۔ فی الحال وہ یہی چاہتا تھا کہ کسی طرح وہ لڑکی ترکی نہ آئے۔ اس کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو یہی بتائی کہ وہ یہ صرف اور صرف اپنی دوسری زندگی میں کوئی گڑبڑ ہونے سے بچانے کے لیے کر رہا ہے۔ وہ آئے گی اور پھر وہ اس سے ملے گی، وہ اس سے امیدیں وابستہ کر لے گی، یا شاید وہ طلاق لینا چاہے۔ اس صورت میں ممی ہرٹ ہوں گی۔ ان سارے مسئلوں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ تھا، کچھ ایسا ہو جائے جس سے وہ رک جائے اور استنبول جانے کا پروگرام منسوخ کر دے۔ حماد آج کل آفیشل کام میں اس کی مدد کروا رہا تھا۔ وہ اپنے ایکسیڈنٹ کے بعد لمبی چھٹی پہ تھا، اس لیے بآسانی اس کے ساتھ کام کر سکتا تھا۔ اس نے حماد سے مدد لینے کا سوچا۔ دیکھو، میں صرف تمہاری تسلی کے لیے تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں، ورنہ میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ ترکی پڑھنے جا رہی ہے، تمہاری نگرانی کرنے نہیں۔ اس کو کبھی بھی تمہاری سرگرمی میں شک نہیں ہوگا، تم ہر چیز ٹھیک سے سنبھال لینا جانتے ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ تم وہاں اسے اپنے قریب نہیں دیکھنا چاہتے، تمہیں ڈر ہے کہ کہیں تم اس سے محبت نہ کرنے لگ جاؤ اور اس صورت میں تمہیں اپنے ماموں کے سامنے ہارنا نہ پڑے۔ تمہارا دل اس رشتے کو رکھنے پر راضی ہے، مگر دماغ جو آج بھی اپنے ماموں سے انتقام لینے کا خواہش مند ہے،
خائف ہے کہ کہیں دل کے جذبات انا پہ حاوی نہ ہو جائے، پھر بھی میں جو کر سکا کروں گا۔ حماد نے بہت اطمینان سے کہا تھا۔ جہان کھپکی سے سر جھٹک کر رہ گیا، جیسے اسے سچ سن کر برا لگا ہو۔ بہرحال وجہ جو بھی ہو، وہ پاکستان سے روانگی سے قبل اس درد سر سے چھٹکارا چاہتا تھا۔ دوسری طرف اس نے وہ ویڈیو انٹرنیٹ پہ ڈالنے والے کو بھی ٹریس کر لیا تھا۔ وہ وہی مووی میکر تھا جو مہندی کی تقریب کی ویڈیو بنانے وہاں گیا تھا، اور وہاں یہ کام اس نے اپنے موبائل کے کیمرے کے ذریعے ایک ویٹر سے لیا تھا۔ اس نے اپنی ایجنسی کے سائبر کرائم سیل والوں کے حوالے اس آدمی کو کر دیا تھا، اور اس نے جس کو وہ ویڈیو دی تھی وہ بھی نکلوا لی تھی۔ پھر بھی اگر انٹرنیٹ پر سے کسی نے اسے اپنے کمپیوٹر میں سیو کر لیا ہو تو اس کا کوئی ریکارڈ نہیں تھا۔ کہیں نہ کہیں تو وہ ویڈیو ضرور ہوگی، ساری دنیا سے تو وہ نکلوا نہیں سکتا تھا۔ بہرحال اس نے اس مووی میکر کے اکاؤنٹ کو اپنی دسترس میں لے لیا تھا۔ ویڈیو اس نے ہٹائی نہیں کہ ہٹانے کی صورت میں وہ لڑکی کبھی اس سے ملنے نہ آتی، مگر اس کا صفحہ بلاک ضرور کر دیا، یوں کہ اس کے ماموں کے گھر کے سیکٹر کے علاوہ وہ ملک میں کہیں بھی دیکھی نہیں جا سکتی تھی۔ اسے پورا یقین تھا کہ اپنی ویڈیو ہٹوانے کے لیے وہ اس کے پاس ضرور آئے گی۔ اگلے روز اس کو حماد کے ساتھ 4-5 گھنٹے سڑک پہ میڈم سیکنڈ سیکرٹری کے انتظار میں گزارنے تھے۔ وہ ایک ایسی مرکزی شاہراہ تھی جہاں ہر پل رش ہوتا تھا۔ اسے موہم سی امید تھی کہ شاید وہ بھی یہاں سے گزرے۔ وہ عموماً ہر وقت باہر ہی نکلی ہوتی تھی۔ وہ گھر میں بیٹھنے والی لڑکیوں میں سے نہیں تھی۔ اس سڑک پہ تو نہیں، مگر قریب کی ایک ذیلی سڑک پہ وہ ٹریفک جام میں ضرور پھنسی ہوئی تھی۔ جہان اور حماد کا کام آج بھی نہیں ہو سکا تھا، سو اس نے سوچا وہ یہ دوسرا کام نپٹا ہی دے۔ پاکستان میں اس نے عورتوں کو اگر کسی شے سے بہت ڈرتے دیکھا تھا تو وہ خواجہ سرا کی بددعا تھی۔ بالخصوص سفر سے پہلے اگر کوئی خواجہ سرا بددعا دے دے تو اس بدشگونی کے بعد لوگ سفر ترک کر دیا کرتے تھے۔ وہ اس وقت بددعا کے اس اصل کو بھول جایا کرتے تھے کہ بددعا چاہے نیک آدمی دے یا فاسق، چاہے معذور شخص دے یا صحت مند، وہ تب تک آپ کو نہیں لگ سکتی جب تک آپ اس کے اہل نہ ہو، اور اگر آپ اس کے اہل نہ ہو تو وہ دینے والے پہ پلٹ آتی ہے۔ مگر اسے امید تھی کہ اس کی بیوی بھی انہی ضعیف العقیدہ لوگوں سے ہی ہوگی جو خواجہ سرا کی بددعا سے ڈرتے تھے۔ وہ صرف 5 منٹ میں اس کام کے لیے نکال سکتا تھا، اسے واپس جا کر رپورٹ کرنی تھی۔ مگر جب ان دونوں نے اس سے متوجہ کیا تو وہ ایک دم سے اتنے غصے میں آ گئی کہ ان کی کوئی بات سنی ہی نہیں۔ حماد تو جانے کون سی باتیں لے کر بیٹھ گیا، مگر وہ کچھ سننے پہ تیار نہ تھی۔ اس نے جیسے بھلا دیا تھا کہ ڈولی نے اس پر کوئی احسان کیا تھا۔ وہ کوئی بات سننے پر تیار ہی نہ تھی، بلکہ مسلسل اسے ہٹنے اور جانے کا کہہ رہی تھی۔ یہاں تک ہوتا تو ٹھیک تھا، مگر وہ وہی اس لڑکی کی ایک دم ریئیکٹ کر دینے کی عادت۔ اس نے حماد کی انگلیاں شیشے میں دے دی۔ وہ ذرا سا زخم اتنا تکلیف دہ نہ ہوتا اگر حماد کا ہاتھ فریکچر کے بعد اب تندرستی کی طرف نہ بڑھ رہا ہوتا۔ ایسے میں اس کی وجہ سے وہ ہاتھ زخمی ہوا، اسے شدید غصہ آیا۔ دوسری طرف اس کا دوسرا کام بھی نہیں ہو سکا تھا۔ ان دونوں باتوں پہ وہ شدید غصے کا شکار ہو رہا تھا۔ وہ اسے نہیں روک سکا، اسے اپنی یہ بے بسی غصہ دلا رہی تھی۔ اس رات وہ بہت دیر تک اس بارے میں سوچتا رہا۔ وہ منظر جب وہ اس لڑکے کی کار میں بیٹھ رہی تھی، اور وہ ویڈیو، وہ کچھ بھی فراموش نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے اس لڑکی سے کوئی تعلق نہیں رکھنا تھا، پھر بھی ایک دفعہ وہ اس سے ملنا چاہتا تھا۔ اگر وہ اسے کسی طرح اسکالرشپ لینے سے باز رکھ سکتا تھا تو یقیناً اسے ترکی میں نہیں دیکھے گا، اس لیے وہ یہ ملاقات اہم ضروری تھی۔ وہیں بستر پہ لیٹے لیٹے اس نے اپنے لینڈ لائن سے اس کا نمبر ملایا۔ کافی گھنٹوں بعد اس نے فون اٹھا لیا اور چھوٹتے ہی ملنے کے لیے رضامندی ظاہر کر دی۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ نیند سے بیدار ہوئی ہو، اور اس کے انداز سے یہ بھی ظاہر تھا کہ وہ گھر والوں کو بتائے بغیر ملنے آئے گی۔ پتہ نہیں اس نے ان سفید پھولوں کے بارے میں گھر میں بتایا ہوگا، شاید اس نے کوئی بہانہ کر دیا ہو، شاید پھول چھپا دیے ہوں۔ کوئی بعید نہیں کہ کل وہ اپنے ابا کو ساتھ لے آئے۔ ویسے اسے امید نہیں تھی کہ وہ گھر والوں کے درمیان میں لائے گی۔ جو بھی تھا، وہ لڑکی کافی باہمت اور اپنے مسائل خود حل کرنے والی لڑکی لگتی تھی۔ اسی سے ملنے کے لیے ایک جعلی سیف ہاؤس کا انتظام زیادہ مشکل نہیں تھا۔ سب انتظام اس نے خود ذاتی طور پہ کیا تھا۔ البتہ یہ طے تھا کہ وہ اس سے اسکرین کے پیچھے سے بات کرے گا، جیسے بعض اوقات کچھ لوگوں کو تفتیش یا پوچھ گچھ کے لیے بلا کر بات کی جاتی تھی۔ اس نے اپنا درست نام میجر احمد بتا کر البتہ غلطی کی تھی۔ ہو سکتا ہے فرقان ماموں کی وہ بات کہ سکندر کا بیٹا لاہور میں پوسٹڈ ہے،
اس نے سن رکھی ہو اور وہ اس بارے میں شہابات کا شکار ہو سکتا ہے اس کے دادا کا نام بھی ہو اس کے دادا کا نام بھی ہو معلوم۔ اور اب اگر ایک میجر احمد اس کے سامنے خود کو چھپاتا ہے تو وہ دو جمع کر کے یہ جان سکتی ہے کہ وہ کون ہے۔ وہ اتنی ذہین تھی یا نہیں وہ نہیں جانتا تھا، وہ خود ایک کاملیت پسند تھا۔ اس کی کور اسٹوری میں کوئی خامی، کوئی جھول نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اس نے اپنی جاب کے دوران سیکھا تھا۔ اس کے پاس حیا کو دینے کے لیے کوئی ٹھوس وجہ ہونی چاہیے تھی کہ وہ کیوں اس کے اسکرین کے پیچھے بات کر رہا ہے، اور وجہ بہت سادہ سی تھی۔ وہ اسے یہ تاثر دے گا کہ اس کا چہرہ جھلسا ہوا ہے۔ اسکرین چونکہ فروسٹڈ گلاس کی تھی تو اس کے پیچھے اگر وہ احمد کا آدھا جھلسا چہرہ دیکھتی تو جھلسا ہوا حصہ نمایاں نہ ہوتا۔ وہ دھندلے شیشے کے باعث اسے کافی گہرے رنگ کا برن بنانا تھا۔ وہ یہی قیاس کرے گی کہ وہ اپنے حساس سے کمتری کا شکار ہے اور اسی لیے ایک خوبصورت لڑکی کے سامنے آنے سے خائف ہے۔ ایک کامل اور ٹھوس وجہ۔ اس کے علاوہ ایک وجہ اور بھی تھی۔ اگر وہ اس کی بات نہیں سمجھتی اور اسکالرشپ سے پیچھے نہیں ہٹتی تو وہ ایک آخری کوشش کے طور پر حماد کو اس سے بات کرنے کو کہے گا، اور حماد کے نزدیک اس مسئلے کا سب سے بہترین حل یہی تھا کہ وہ خود کو میجر احمد کے ظاہر کر کے اس سے مل لے اور کسی بھی طرح اسے سمجھا دے کہ اس کے شوہر کے لیے یہ درست نہیں ہوگا کہ وہ وہاں جائے، اور یہ کہ اس کا شوہر کہیں اس کی وجہ سے مصیبت میں نہ پڑ جائے۔ ابھی اس گفتگو کا پورا متن طے ہونا باقی تھا، مگر یہ طے تھا کہ وہ یہ کوشش ضرور کرے گا اس کا رشتہ دار ان کے قریب استنبول میں رہے۔ یہ اس کے لیے کوئی خوش آئندہ بات نہیں تھی۔ مجھے لگتا ہے تم اپنی مسز کے آنے سے خائف اس لیے ہو کہ تم کہیں ان کی محبت میں مبتلا نہ ہو جاؤ، کہیں تم ان سے متاثر نہ ہونے لگو، اور کہیں تمہارے پاس ان کو اپنی زندگی سے نکالنے کی وجہ ختم نہ ہو جائے۔ حماد اس کا مکمل ساتھ دے رہا تھا، مگر ساتھ میں وہ مسکرا کر ایسے تبصرے بھی کر دیا کرتا تھا وہ سر جھٹک کر نظر انداز کر دیتا۔ جب وہ میجر احمد کے اس خود ساختہ آفس آئی تو چیکنگ کے بہانے اس کا موبائل اس سے لے لیا گیا اور اس میں ایک بہت وسیع و رینج کا حامل جی پی ایس ٹریسنگ ڈیوائس ڈال کر واپس کر دیا گیا۔ اگر وہ ترکی چلی جائے تب یہ ڈیوائس اس کے بہت کام آئے گا۔ جب وہ اندر آئی اور جہان اس سے مخاطب ہوا تو سب سے پہلے اس نے اسے یقین دلایا کہ اس ویڈیو کو وہ شہر کے ایک ایک بندے سے نکلوا چکا ہے۔ یہ سچ تھا، کم از کم شادی کے فنکشن کی مووی بنانے والے جس مووی میکر کی حرکت تھی اس نے پوچھ گچھ پر ہر اس شخص تک ان کو رسائی دے دی تھی جس کو اس نے یہ ویڈیو دی تھی۔ پھر بھی وہ جانتا تھا کہ اگر ان لوگوں نے ویڈیو مزید آگے کی ہو یا لوگوں نے انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کی ہو یا کسی بھی دوسری صورت میں کہیں نہ کہیں وہ ویڈیو ضرور کسی کے کمپیوٹر میں پڑی ہوگی۔ لیکن بعض باتیں انسان غیر ارادی طور پر کہہ دیتا ہے، جیسے جب اس نے بتایا کہ اس نے صرف صبر نہ کر سکنے کے باعث ملاقات کا بہانہ بنایا تھا تو لمحے بھر کو وہ خود بھی حیران رہ گیا۔ ان پچھلے چند دنوں میں دیکھے جانے والے ناقابل برداشت مناظر کے باوجود وہ اس لڑکی سے بغیر کسی وجہ کے ملنا چاہتا تھا، یا پھر جو وجوہات اس کے پاس تھی وہ محض اس کے قریب رہنے کا جواز تھا۔ شاید حماد ٹھیک کہتا تھا، پھر بھی وہ جانتا تھا کہ وہ دونوں دو مختلف سے لوگ کبھی بھی ایک نہیں ہو سکیں گے۔ اس ملاقات میں اس نے اس لڑکی سے چند ایک سوال پوچھے جن پہ حسب عادت وہ تب اٹھی، یہاں تک کہ جب وہ اسے نصیحت کرنا چاہ رہا تھا اس نے ٹھیک سے جواب بھی نہیں دیا، نہ ہی اس کی بات میں دلچسپی لی۔ تب اس نے وہ سوال کیا جس سے وہ شادی کے بارے میں اس کی ترجیحات جان سکے۔ وہ جانتا تھا وہ فوراً انکار کر دے گی، مگر کس وجہ کی بنا پہ؟ اور جب اس نے وہ وجہ بتائی تو لمحے بھر کو وہ خود بھی چونک کر رہ گیا۔ وہ جتنے یقین اور استحقاق سے میرا شوہر کہہ رہی تھی وہ پھر سے اپنے بارے میں بے یقین ہونے لگا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے فرقان ماموں کے وہ الفاظ دہرائے جو انہوں نے ممی، ابا اور اس کی پاکستان واپسی کے بارے میں کہے تھے۔ وہ صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ اس کے ابا کے بارے میں کتنا جانتی ہے، مگر وہ حسب عادت بھڑک کر اٹھ گئی۔ تب اس نے اپنے قریب رکھے سرخ گلابوں کے بوکے میں کہ آج اسے واقعتاً سفید گلاب نہیں ملے تھے، نہ اس نے تنگ و دو کی تھی، ایک ننھا سا کارڈ لکھ کر ڈالا، آنے کا شکریہ، ARP۔ اس کارڈ اس نے پھولوں کے اندر رکھ دیا۔ اس کے ساتھی نے بعد میں باہر جا کر حیا کو پھول دینے چاہے، مگر اس نے تو ان کو دیکھا تک نہیں اور چلی گئی۔ وہ جیسے بہت غصے میں تھی۔ ان تمام دنوں میں وہ پہلا دن تھا جب جہان نے اس پہ بہت وقت صرف کیا تھا، گویا کہ وہ بنیادی طور پہ اتنا چوکس آدمی تھا کہ اسے وقت نکالنا آتا تھا، مگر ابھی تک وہ جو خود سے کہہ رہا تھا کہ وہ یہ صرف اسے اسکالرشپ لینے سے روکنے کے لیے کر رہا تھا،
خود بھی نہیں سمجھ پایا کہ اگر وہ اس کے سامنے آئی بیٹھی تھی تو اس نے ہر بات کہہ دی سوائے اسکالرشپ نہ لینے کے۔ وہ اس کے بارے میں ایک لفظ بھی نہ کہہ سکا۔ کیوں؟ شاید اس لیے کہ اس کی گفتگو جس تلخ موڑ پہ آ کر رکی تھی، اس کے بعد اس کو کسی کام سے منع کرنے کا مطلب تھا کہ وہ جان بوجھ کر وہی کام کرے گی۔ مگر وہ ایک دفعہ پھر سے کوشش کرنا چاہتا تھا۔ اگلے دو دن وہ اپنے کام پک اپ کرتا رہا۔ اس کا کام ٹھیک سے نہیں ہو پا رہا تھا کیونکہ میڈم سیکنڈ سیکرٹری واپس جا رہی تھی کسی میٹنگ کے سلسلے میں۔ اس کے پیشے میں اکثر ایسا ہی ہوتا تھا۔ بہت دن بہت صبر و تحمل سے کسی معلومات کے ملنے کے انتظار کے بعد ایک دم سے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا تھا۔ تیسرے روز وہ رات میں پھر جناح سپر مارکیٹ کے ایک ویران سے چبوترے پہ اسے ملا تھا۔ دنیا کے ہر حساس ادارے میں سب سے زیادہ قدیم اور کسی حد تک گھسا پٹا طریقہ جو کسی بھی شخص کا احسان و اعتماد جیتنے کا بتایا جاتا ہے، وہ یہی تھا کہ پہلے آپ اپنے مطلوبہ شخص کو کسی مصیبت میں گرفتار کروائیں، پھر عین وقت پر پہنچ کر خود کو ہیرو ثابت کر دیں۔ اگر اگلا شخص عقل مند ہوا تو آپ کی حرکت جان جائے گا اور کبھی بھی آپ کا احسان مند نہیں ہوگا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کتنی عقل مند ہے۔ البتہ وہ یہ نہیں جان پائی کہ لڑکے اسے کس کے کہنے پر ستا رہے تھے۔ اسے اس روز وہ ذرا غائب دماغ لگی تھی، جیسے کسی بات پہ الجھی ہوئی ہو۔ وہ اپنے شوہر کو ڈھونڈنا چاہ رہی تھی۔ آج پھر اس کی گفتگو میں شوہر کا تذکرہ تھا۔ وہ اب بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ اپنے شوہر کا انتظار کیوں کر رہی ہے، تاکہ رشتہ ختم کر سکے یا پھر رشتہ نبھا سکے۔ جو بھی تھا، وہ اس پہ میجر احمد کا امپریشن اچھا ڈالنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اسے شک بھی پڑے کہ وہی ڈالی دراصل میجر احمد ہے۔ چبوترے پہ جانے سے قبل اس نے چند ایک رسمی فقرے ریکارڈ کر کے اس ریکارڈنگ کا ٹائم لگا دیا تھا۔ عین وقت ہونے پہ حیا کا فون بج اٹھا۔ وہ یہ بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ میجر احمد کے احسان مند ہے بھی یا نہیں، مگر اس نے عادت کے مطابق پوری بات سنے بغیر ہی جھڑک کر فون بند کر دیا۔ وہ میجر احمد کو پسند نہیں کرتی، وہ جان گیا تھا۔ پھر اسے وہ گاڑی والا لڑکا یاد آتا تو لگتا کہ وہ واقعی جہان سے رشتہ ختم کرنا چاہتی ہے۔ شاید میجر احمد کے سامنے اپنے شوہر کا ذکر صرف دھمکی کے طور پر کر رہی تھی تاکہ وہ اسے تنگ نہ کر سکے۔ جب وہ جانے لگی تو اس نے وہی کہا جو وہ کہنا چاہتا تھا۔ شاید اس کی بددعا سن کر وہ رک جائے۔ پھر وہ چبوترے کی دیوار کے عقب میں جا کھڑا ہوا تھا۔ تب بھی اسے امید تھی کہ وہ مڑ کر ضرور آئے گی، یہ دیکھنے کہ وہ کون ہے اور کیوں ہے، مگر وہ ذرا سی رکی، مڑ کر دیکھا اور پھر واپس آگے بڑھ گئی۔ اس کا ذہن واضح طور پر کہیں اور الجھا ہوا تھا۔ جہان کا کام نہیں ہو سکا تھا، اب مزید یہاں ٹھہرنا بیکار تھا۔ اس کو اب واپس جانا تھا۔ 15 جنوری کو اس کی فلائٹ تھی۔ اس کے پاس اب صرف ایک دن تھا، صرف اور صرف اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے ایک آخری کوشش کرنا چاہتا تھا۔ میں صرف تمہاری تسلی کے لیے ان سے بات کر لوں گا، ورنہ مجھے یقین ہے کہ اب تم خود بھی نہیں چاہتے کہ وہ رک جائے۔ اگر ایسا ہوتا تو تم اس کے لیے مؤثر طریقہ اپناتے، ان کے پیپر ورک میں مسئلہ کرواتے، ان کے والدین کو کسی طرح اپروچ کر کے انہیں باز رکھنے کا کہتے۔ مگر تم جو بھی کر رہے ہو وہ اس لیے نہیں ہے کہ تم ان کو روک سکو، بلکہ اس لیے ہے تاکہ تم ہر دوسرے دن ان سے ملنے یا ان کو دیکھنے کا موقع پیدا کر لو۔ تمہارا دل کہتا ہے کہ تم یہ رشتہ نبھاؤ اور یہ کہ وہ ضرور ترکی آئیں تاکہ تم ان کو بہتر طور پر جان سکو، مگر تمہارے دماغ میں تمہارے ماموں کے خلاف جو عناد بھرا ہے وہ تمہیں اس رشتے کو توڑنے پہ اکساتا ہے۔ تم خود کنفیوز ہو جہان کہ تمہیں کیا کرنا ہے، مگر کبھی کبھی انسان کو خود سے سچ بول لینا چاہیے، اس سے بہت سی کنفیوژن ختم ہو جاتی ہے۔ مگر وہ حماد کی ساری باتیں نظر انداز کر رہا تھا۔ اب بھی وہ اسی بات پہ قائم تھا کہ وہ اپنی بیوی کو اپنے قریب ترکی میں رکھنا نہیں چاہتا، چونکہ اب اس کو روانگی کا حکم مل چکا ہے اور کل دوپہر میں اس کی فلائٹ تھی، سو وہ آخری کوشش آج کے دن کرنا چاہتا تھا۔ حماد کو آج اپنی امی اور بہن عینی کے ساتھ شاپنگ پر جانا تھا۔ وہ لوگ اس کی شادی کی شاپنگ کر رہے تھے۔ دوسری طرف جہان اپنے اپارٹمنٹ میں پیکنگ کر رہا تھا، ساتھ میں اپنے ٹریسر کا اسٹیٹس ضرور چیک کر رہا تھا۔ صبح وہ ڈپلومیٹک انگلیوں میں تھی، پھر پنڈی چلی گئی شاید اس نے وہاں سے کچھ اٹھانا ہو، کیونکہ پھر وہ واپس ڈپلومیٹک انکلیو چلی گئی تھی۔ ابھی وہ دوپہر پوری طرح سے نہیں چھائی تھی جب جہان نے اسے F7 کی طرف جاتے دیکھا۔ کل رات بھی وہ جناح سپر میں تھی، سو آج بھی شاید وہیں جا رہی ہو۔ اس لڑکی کو شاپنگ کا بہت شوق تھا۔ بہرحال اس نے حماد سے بات کی۔ وہ لوگ F10 جا رہے تھے، مگر چونکہ وہ حیا سے بات کرنے کے لیے راضی تھا، اس لیے وہ جناح سپر چلا آیا۔
حماد اس سب کو ایک اتفاقیہ ملاقات کی طرح پلان کرنا چاہ رہا تھا، چونکہ یہ طے تھا کہ وہ اسے اپنے میجر احمد ہونے کا تاثر دے گا۔ اس لیے یہ غلط لگتا کہ جو شخص اپنی بدصورتی کے باعث پہلے اس کے سامنے نہیں آ رہا تھا، اب بالشافہ ملاقات پر راضی ہو گیا ہو۔ اپنی جاب میں وہ اکثر ایسے اتفاقیہ مواقع پیدا کرتے رہتے تھے۔ ان کے نزدیک وہ لوگ احمق تھے جو موقع ملنے کا انتظار کیا کرتے تھے۔ موقع ڈھونڈنے نہیں، پیدا کیے جاتے ہیں۔ اب ایک بہت معصوم سے اتفاق میں وہ ایک ہی دکان میں اس سے ٹکرا جاتا۔ یقیناً اس کا آدھا جھلسا چہرہ دیکھ کر چونکتی۔ اسی پل عینی اسے احمد بھائی کہہ کر پکارتی۔ عینی کو وہ پہلے ہی سمجھا چکا تھا کہ آج وہ اسے مارکیٹ میں احمد بھائی کہہ کر پکارے گی، کیونکہ وہ کسی کو یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ اس کا نام حماد نہیں احمد ہے۔ عینی اپنے بھائی کی مشکوک حرکتوں کی عادی تھی۔ وہ شانے اچکا کر راضی ہو گئی۔ جو بھی تھا، اپنے بھائی کی مدد کر کے اسے ہمیشہ خوشی ہوتی تھی۔ میں فیملی کے ساتھ مارکیٹ میں ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کس شاپ میں جائے گی۔ حماد نے وہیں سے اسے فون کیا تھا۔ وہ اس وقت اپنا بیگ پیک کر رہا تھا۔ وہ جو سعید بک بینک والا پلازا ہے، اس میں جہاں ایک خالی چبوترا سا بنا ہوا ہے۔ ہاں، مگر پھر کوئی بک فیئر لگا ہوا ہے، وہ خالی نہیں ہے۔ اس کے آس پاس کوئی کپڑوں یا جوتوں کی ایسی شاپ ہے جس پہ سیل لگی ہو؟ وہ سوچ سوچ کر بول رہا تھا۔ اس نے اتنے دنوں میں ایک چیز کا اندازہ کر لیا تھا کہ وہ لڑکی کپڑوں جوتوں کی بہت شوقین تھی۔ ہاں، آگے ایک جگہ سیل لگی بھی ہے، تم وہاں جاؤ، وہ ادھر ضرور آئے گی، وہ بہت وثوق سے بولا تھا۔ وہ کپڑے طے کرتے ہوئے پھر اسی نہج پہ سوچنے لگا، کیا وہ واقعی چاہتا تھا کہ وہ نہ جائے، یا پھر بس اس کی ہر پل خبر رکھنے کا بہانہ ڈھونڈ رہا تھا؟ جہان، تم کنفیوز ہو، اس نے خود کو سرزنش کی۔ پورا گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا جب حماد کا دوبارہ فون آیا۔ وہ لیپ ٹاپ سامنے رکھ کے کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ حماد کا نمبر دیکھ کر ایک دم اس کا دل بہت اداس ہوا۔ یقیناً حماد نے اس سے بات کر لی ہوگی اور وہ ترکی نہیں آ رہی ہوگی۔ اس نے کال موصول کی۔ اچھی بے عزتی کروائی آج تم نے میری۔ حماد ایک دم شروع ہوا۔ جہان سیدھا ہو بیٹھا۔ وہ سخت غصے میں اسے ملامت کیے جا رہا تھا۔ میرے بھائی، ہوا کیا ہے؟ بھابھی نے مجھے پہچان لیا۔ انہوں نے پوری شاپ میں سب کے سامنے اعلانیہ بتایا کہ میں پنکی بنت سڑک پہ گدا گیری کر رہا تھا۔ لعنت ہے مجھ پہ، اور لعنت ہے اس دن پہ جب میں نے تمہاری مدد کرنے کا سوچا۔ اس نے کیسے پہچانا؟ جب اس کے منہ پہ سیلس گرا تھا تب بھی اسے جھٹکا سا لگا تھا، اور اب بھی ایسا ہی جھٹکا لگا تھا۔ میرے ہاتھ پہ جو نشان ہے اور انگلیوں پہ جو انہوں نے اس دن زخم دیے تھے، انہی سے انہوں نے پہچان لیا، اور میری فیملی کے سامنے اچھی خاصی میری بے عزتی کر دی۔ تو تم نے اس سے بات نہیں کی؟ میں اس سارے ہنگامے کے بعد کیا بات کرتا؟ میں تو جلدی سے وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر شاپ کیپر آ گیا۔ اس دن ثانیہ اور میں نے یہیں سے شاپنگ کی تھی۔ وہ ہمیں جانتا تھا، بس شکر تھا کہ اس نے میرا نام نہیں لیا تھا۔ مگر غصے سے بولتے بولتے وہ ایک دم رکا۔ تم جو چاہ رہے تھے کہ میجر احمد کا امپریشن اچھا پڑے، وہ اب نہیں ہو سکے گا، کیونکہ میں نے عینی سے کہا تھا کہ وہ مجھے احمد کہہ کر پکارے گی، اور اس نے تمہارے مسز سے لڑتے ہوئے بھی میری ہدایت یاد رکھی۔ اس سے بہتر تھا میں تمہیں کام ہی نہ کہتا۔ جہان، مجھ سے بول لو۔ خیر ہے، مگر خود سے جھوٹ نہ بولو۔ سچے دل سے تسلیم کر لو کہ تم ان کو روکنا نہیں چاہتے تھے۔ تم اب بھی چاہتے ہو کہ وہ تمہارے استنبول ضرور آئے۔ اس لیے اس بارے میں پریشان مت ہو اور جانے کی تیاری کرو۔ ویسے اچھی خاصی خوش اخلاق بیگم ہے آپ کی۔ اس کی آخری بات پہ وہ بے اختیار ہنس دیا۔ حماد ٹھیک کہتا تھا، اسے اپنے اندر کی کنفیوژن ختم کرنی چاہیے تھی۔ وہ اس کی ترکی آنے سے پریشان تھا، مگر ناخوش نہیں۔ اس نے بالآخر خود سے سچ بول ہی دیا۔ وہ کسی لڑکی کو اپنے اعصاب پر حاوی ہو جانے سے ڈرتا تھا، لڑکی بھی وہ جو سلیمان ماموں کی بیٹی تھی۔ مگر اسے ایسا نہیں سوچنا چاہیے تھا۔ جب اسے ماموں سے انتقام لینا ہی نہیں تو پھر ان کے خلاف دل میں عناد کیوں رکھے؟ اور شاید وہ خود بھی یہ رشتہ نہ چاہتی ہو۔ جان کو اس لڑکے کی گاڑی میں بیٹھنا یاد تھا۔ چلو ٹھیک ہے، وہ آ جائے گی تو کبھی نہ کبھی وہ اس سے یہ بات کلیئر کر لے گا۔ اب وہ مطمئن تھا۔ چلے جی، ایپیسوڈ کو یہاں پہ کرتے ہیں ختم، پھر ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔